अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुम्मा मुबारक। ये हो जाता है ना सीन और शीन का समटाइम्स। सेब नहीं खाने आपने? बिल्कुल नहीं। शुएब तो आपने वैसे भी नहीं खाना, लेकिन एक चीज है जो कि आप देखने जा सकते हैं आज भी, वो है रावलपिंडी में मैच। तो पिंडी जुलसा मैच तकसा, ये मैंने नहीं कहा। राजा जी, पिंडी जुलसा मैच तकसा। जनाब, पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान इंग्लैंड के जो इस दरमियान जो तारीखी टेस्ट मैच इस वक्त जारी है, ये देखने के लिए रिक्शे में रवाना हुए। राजा जी ने व्हील नहीं चुका, उन्होंने कहा जी मैं रिक्शे तो जुलसा, तो गए राजा जी मैच तकसा। और उन्होंने क्या कहा है अपने व्यूअर्स को सुनाते हैं जरा। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लैंड और पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में धूम मचा दी है। T20 सीरीज का दिलचस्प मुकाबला रहा और T20 वर्ल्ड कप फाइनल भी यादगार था। दोनों बार इंग्लैंड क्रिकेटर्स बाजी ले गए। अब सबकी नजरें हैं टेस्ट पर, कौन सी टीम है बेस्ट। पहली से 21 दिसंबर तक जीत उसी की होगी जो गरम जोशी देखेगा। लड़कों, जम के खेलना, क्योंकि है जज्बा, जुनून तो हिम्मत न हार। Christian, কোথায় জ্বলছো? राजा जी, पिंडी जुलसा मैच तकसा। चलो चलें। राजा जी, पिंडी जुलसा मैच तकसा, और ये क्रिश्चियन टर्नर चले गए जनाब मैच देखने। क्या बात है। तो इसलिए आज आप भी यही करना है, रिक्शे पे जाएं या बाइक पर जाएं, सिलेंसर निकाल के जाएं, वन व्हीलिंग करके बिल्कुल नहीं जाना। सिलेंसर निकाल के भी नहीं जाना, मैंने वैसे पूछा है क्योंकि आप लोग निकाल के चले जाते हैं, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट यानी पहला दिन कल खेल का इख्तिताम जो अब इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 4 विकेटों पर 506 रन बनाए हैं। और अगर हम पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात करें तो डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद ने 2, जबकि हारिस रऊफ और मोहम्मद अली ने एक विकेट हासिल भी की है। कप्तान बेन स्टोक ने जारहाना इनिंग्स खेली थी, 15 गेंदों पर 34 रन बनाए थे। और इंग्लिश टीम 506 रन से आज दूसरे दिन के खेल का आगाज करेगी, जो देखने के लिए हम जाएंगे क्या कहकर पिंडी जुलसा मैच तकसा। और हम रिक्शे पे बिल्कुल नहीं जाएंगे भाई, रिक्शे पे डर लगता है, वो सिर्फ क्रिश्चियन टर्नर नहीं जा सकते हैं, हम जाएंगे गाड़ी पे सीधे रास्ते से। ठीक नहीं, रास्ता उनका भी सीधा था, सवारी उनकी रिक्शा थी, उनको पसंद आई ना रिक्शा। अच्छी है, मजे की सवारी है। वैसे आपको कभी कभी एडवेंचर करना चाहिए, लेकिन अगर रोड अच्छा हो, रोड अच्छा नहीं है तो रिक्शे में बैठने का रिस्क नहीं लेना। ज्यादा खाना खा के रिक्शे पे जा सकते, खाना हजम हो जाता है। ये भी अच्छा है, ये अच्छा ना। और अच्छा एनीवेज, प्रोग्राम में आज हम ऑफ कोर्स माहिर इकबालियात हमारे साथ होंगे, और आज हम इकबाल के मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। उनके अफकार पर हमारी कोशिश या डेली बेसिस पर हम बात करें, उनके अदवार पर हम बात करते हैं, कैसे ना सिर्फ इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उनके अफकार से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। इस दौर में भी किस तरह वो रेलेवेंस रखते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ शुएब, एक और बड़ा अहम मौजू आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होगा, वो है विरासत से मुतालिक। इस्लाम में कानून विरासत क्या है, हमारे यहाँ जो इम्प्लीमेंटेड है वो कानून क्या कहता है, और उसके बाद ख़वातीन और मर्दों दोनों के लिए विरासत में हिस्सा कितना है, माँ बाप की तरफ से या अगर खातून है तो उसके शौहर की तरफ से, वो डिफ़ाइन कर दिया गया है। उसके बाद हम उसकी तकसीम में कहाँ पे कोताही करते हैं, तो ये सारे फैक्टर्स आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जैक्टली। इसके अलावा एक और मौजू आज हमने चुना है, और वो है आइडेंटिटी क्राइसिस से मुताल्लिक। इसमें आज हम कोशिश करेंगे कि ये बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है और एक बच्ची है, उन दोनों की तरबियत के लिए क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या तरबियत एक जैसी होनी चाहिए, क्या अंदाज एक जैसा होना चाहिए। बच्चियों के नॉर्मली हम देखते हैं ना लंबे बाल, लेकिन बच्चों के भी आजकल हम देख रहे हैं लंबे बाल। ड्रेसिंग से मुतालिक भी हम चीज़ें देखते हैं, क्या ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, इससे कोई पर्सनैलिटी में मसला तो नहीं होता। आज हम इस पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, चूँकि हम अपने ही सोसाइटी में कुछ लोगों को देखते हैं कि वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं। वो जो दिखते हैं वो एक्चुअल में वैसे होते नहीं है, वो ऐसा महसूस नहीं करते। इस पर बात करेंगे कि अवामिल क्या होते हैं, क्योंकि बड़ा अहम ही मौजूद है। और इसके साथ साथ जो मूवीज आ रही हैं धड़ाधड़, उसमें कुछ तो बहुत कामयाब होती हैं, सुपर हिटेड जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो अपनी जो उसकी कॉस्ट होती है वो भी पूरी नहीं कर पाती। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी फिल्म को बहुत ज़्यादा मकबूल करवा देते हैं, और कुछ फिल्में ऐसी जिनको बिल्कुल भी पजीराई नहीं मिल पाती। क्या स्क्रिप्ट में कहीं लैग कर रहे होते हैं, क्या एक्टिंग अच्छी नहीं होती, क्या स्टोरी अच्छी नहीं होती, या मार्केटिंग अच्छी नहीं कहाँ पे होता है, होती, या मार्केटिंग अच्छी नहीं होती। एग्जैक्टली। तो ये सारे
سارے فیکٹرز بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. ایگزیکٹلی اور ان سارے موضوعات پر بڑھنے سے پہلے ہمارا نیوز سیگمنٹ ہوتا ہے, کچھ سٹوریز پہ کی ہوتی ہیں ہم نے آپ کے لیے. ایک کوئک راؤنڈ اپ آپ کو ہم دیتے ہیں ان خبروں کا جو کہ کل سے جڑی موسٹلی ہوتی ہیں. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کا ذکر کریں گے, جنہوں نے پاکستان کو پولیو فری بنانے کی جو کوشش ہیں وہ جاری رکھنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا, اور اس اہم ایشو پر پوری قوم سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے متحد ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. انسداد پولیو کی عالمی مہم کے وفد سے انہوں نے کل گفتگو کی اور کہا کہ حکومتی کوششوں کے نتیجے میں ملک کے بڑے حصے سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے. بالکل, اور بالکل صرف چند مقامات ایسے ہیں جہاں پہ مسلسل ویکسینیشن جاری رہتی ہے, اور اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پولیو ٹیمیں جو ہیں ان کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کی جاتی ہے تاکہ کسی کو بھی اس قومی مہم کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہ ہو. محمد شہباز شریف نے وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر پشاور کا دورہ کریں اور انسداد پولیو کی کوششوں کو تیز کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو بھرپور تعاون فراہم کریں اور علاقوں میں خصوصی توجہ دیں جہاں پہ وائرس اب بھی موجود ہے, کیونکہ نیرلی ہم پولیو وائرس کے خاتمے کے قریب پہنچ چکے ہیں. اکا دکا کیسز سامنے آتے ہیں, ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بھی ہر طرح سے ختم کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے متعلق ایک اور خبر بھی ہمارے پاس, انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان خیرات نہیں ہے, موسمیاتی انصاف چاہتا ہے. خیرات نہیں چاہتا, موسمیاتی انصاف چاہتا ہے. ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات روکنے کے لیے عالمی سطح پر عملی اقدامات کرنا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جو ہوا وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہ ہو, جو ہم نے بیئر کیا وہ کوئی اور بیئر نہ کرے. اس پر رپورٹ بھی ہے ہمارے پاس, چونکہ بڑا اہم یہ موضوع ہے اور اس پہ بات کرنا اس لیے بھی اہم ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھا جائے, یہ نہ سوچا جائے کسی اور ملک کی طرف سے کہ وہ پاکستان کو مدد دے رہا ہے. یہ آپ کا فرض ہے جو آپ پاکستان کے ساتھ نبھا رہے ہیں. بڑا اہم ہے یہ ایشو. کیا انہوں نے کل گفتگو کی تھی, آپ کو سنواتے ہیں. COP 27 ابھی ختم ہوا, اس کے بعد کچھ چیزیں شعیب ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ وہ ممالک جو ذمہ دار ہیں اس سب کے, وہ ممالک جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, بالکل اس کے بعد اب ان ممالک کا فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان سمیت ان تمام ممالک کی مدد کریں جو اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہے یا جو نقصان اٹھا رہے ہیں. اور وہ بالکل بات ٹھیک ہے کہ یہ خیرات نہیں ہے, یہ ان لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے جن کی وجہ سے نقصان پہنچا. اینی ویز آج کے دن کی اگر بات کریں تو آج دنیا بھر سے غلامی کے خاتمے کا دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں 40 ملین سے زائد افراد ایسے ہیں جو ماڈرن دور کی غلامی کا شکار ہے. اب یہ غلامی کسی بھی فارم میں ہو سکتی ہے, انسانی سمگلنگ, بچیوں کی جبری شادیوں کی بات کریں, چائلڈ لیبر کی بات کریں, جنسی استحصال جیسے جرائم کی بات کریں, یہ تمام چیزیں ماڈرن دور کی غلامی ہے. اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے ہیں. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں 150 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ چائلڈ لیبر کا شکار ہیں, جبکہ پوری دنیا میں 1000 میں سے 5 افراد آج بھی غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں. اور اس دن کی مناسبت سے اس عزم کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جدید دور کی غلامی کا خاتمہ کیا جائے گا اور لوگوں کو شعور اور آگاہی دی جائے. یہ بہت اہم یہ موضوع ہے. ول ٹرائی کہ اس پر ہم کسی دن اس تناظر میں بھی بات کریں کہ پاکستان میں اس حوالے سے جو کوششیں ہوئیں کتنی وہ کوششیں رنگ لے کر آئیں, کس قدر ہم آگے بڑھ پائیں, کس قدر چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں. ایک اور خبر ہمارے پاس ہے اور وہ ہے زومبیز سے متعلق. ویسے آپ نے ورلڈ وار زی دیکھی ہے؟ نہیں, میں نے نہیں دیکھی. بالکل. اچھا, اگر آپ نے ورلڈ وار زی دیکھی ہے جس نے بھی, تو وہ اس خبر کے بعد تھوڑا سا گھبرائے گا ضرور کہ کہیں ویسا معاملہ تو نہیں ہونے والا, خدا نہ خواستہ, چونکہ ہزاروں سال سے سائبیریا کی برف میں دفن زومبی وائرس دوبارہ زندہ ہو چکا ہے. اور یہ ظاہر ہے برف جو پگھل رہی ہے, پرانے وائرس جو ہیں وہ زندہ ہو رہے ہیں. 48,500 سال پرانے وائرس, اس کو زومبی وائرس کا نام دیا گیا ہے, جس کے بارے میں جب ریسرچ ہوئی ہے تو معلوم یہ ہوا کئی ہزار سال منجمد زمین میں گزارنے کے باوجود اس میں لائف ہے. موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قدیم پرمافراسٹ کا پگھلنا انسانوں کے لیے ایک نیا خطرہ اسے قرار دیا جا رہا ہے, چونکہ ظاہر ہے ایسا کوئی وائرس جو وہاں دفن تھا اگر دوبارہ سے آ گیا تو پھر کیا ہوگا. آپ اس کو یوں سمجھے کہ ایک کووڈ-19 نے جس قدر تباہی مچائی تو ایسا ایک اور وائرس, خدا نہ خواستہ میں کمپیئر نہیں کر رہا زومبی وائرس کو کووڈ سے, ہر وائرس ڈیفرنٹ ہے, اس کا اثر ڈیفرنٹ ہے, آپ کی باڈی پہ اس کا ریاکشن ڈیفرنٹ ہے, لیکن خطرہ بہرحال ہو سکتا ہے. چونکہ ان محققین نے ظاہر یہ کیا ہے کہ تقریباً 2 درجن وائرسز جو ہیں اب تک اس لیے زندہ ہوئے ہیں چونکہ جو برف ہے وہ پگھل رہی ہے, جو دفن ہو چکے تھے, جن کو بھول چکے تھے ہم, وہ دوبارہ سے واپس آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے. پتہ نہیں نئے وائرسز کے آنے کے بعد کس طرح کی پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں. لیکن ایک بڑی یونیک سی خبر
है वो अच्छी भी नहीं बुरी भी नहीं, मतलब वो एक डेवलपमेंट है और वो ऐसी खबर है कि मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी, और वो ये कि कीड़ों के साथ अब कैंसर की स्क्रीनिंग हो सकेगी। ये नॉर्मली तो हम देखते हैं कुछ टेस्ट होते हैं जिसके बाद पता चलता है कैंसर है या नहीं है, लेकिन एक जापानीज कंपनी है जिसने लबलबे के कैंसर को स्क्रीन करने के लिए या टेस्ट करने के लिए एक अनोखा तरीका तैयार करने का दावा किया। वो कहते हैं जी कि लबलबे के कैंसर के लिए दुनिया का पहला इब्तदाई स्क्रीनिंग टेस्ट हमने तैयार किया जिसमें छोटे कीड़ों की ताकतवर नाक इस्तेमाल की जाती है। अब छोटे कीड़ों की नाक शुएब वैसे कितनी कोई होती होगी, इसके लिए इसमें हमने एन-नोस प्लस लबलबा टेस्ट शुरू किए जिसकी मार्केटिंग बराह रास्त जापान में की गई और उसका मकसद ये कि 2023 तक इस टेस्ट को अमेरिका में ले आया जाए। ओके, चलिए ज़रा डायग्नोसिस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, डायग्नोसिस होगा तो फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ भी हाँ, बढ़ते चाहे हैं। कीड़े छोड़ दे गले के ऊपर, अब डायग्नोसिस है किसी भी तरह हो सकता है, किसी तरह भी हो सकता है, उनको ये आसान लग रहा होगा। अदरवाइज तो नॉर्मली बायोप्सीज होती हैं, बायोप्सीज वैसे उससे लोग डरते भी हैं। एक वो जोक है ना कि वो कोई बंदा ऑप्शन दे रहा होता है, उसमें पहली ऑप्शन छोड़ के बंदा दूसरी सुने बगैर कह देता है बी बी ऑप्शन बी। तो मेरे केस में यही है, अगर मुझे टेस्ट कराना हो ऑयल से ऑप्शन बी 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 is not fine at all। ठीक है जी, चलें एक और खबर हमारे पास मराकश से है। मराकश का दारुल हुकूमत रबात, यहाँ पर एक इजलास हुआ और यूएन के इदारे यूनेस्को ने रवायती फ्रांसीसी डबल रोटी बैगेट इसको सकाफती विरसा करार दिया है। और फ्रांसीसी बैगेट मुनफरिद चीज़ है जो सिर्फ फ्रांस में बनाई जाती है। फ्रांस ने अपनी इस मकबूल डबल रोटी को अक़वाम मुत्तहिदा के कल्चरल हेरिटेज रजिस्टर में शामिल किए जाने के लिए नामजद किया था। और आप जानते हैं कि फ्रांस में हर साल 10 अरब बैगेट की जो डबल रोटी है ये खाई जाती है। डबल रोटी तो खाई जाती है शोएब, डबल रोटी के साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी खाई जाती हैं। और आपको पता है ऐसी कौन सी दवाई है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, दुनिया की महंगी तरीन दवाई? नो आइडिया। एक ऐसी दवाई है जनाब जिसकी पाकिस्तानी करेंसी में अगर उसकी एक खुराक की कीमत देखें तो वो है 78 करोड़ 89 लाख रुपए। और ये दवाई दुनिया की महंगी तरीन दवाई है। अमेरिका में हेमोफीलिया के इलाज के लिए ये दवा जो है ये मंजूर की गई है। बड़ा मुश्किल किस्म का इसका नाम है, मैं नाम ना ही लूँ तो बेहतर है, लेकिन जो मरीज जो ट्रीट होते हैं इससे उनको पता लग गया होगा कि क्या नाम है इसका। हेमजेनिक्स हीमोफीलिया, पता नहीं, बड़ा ही पता नहीं क्या कुछ कौन सी ये हेमोफीलिया है, लेकिन जो भी है ये बहुत महंगी है भाई, करोड़ों रुपए में अगर एक खुराक है। तो सोचें कि जिस बंदे को ये खुदा न खास्ता लाइफ टाइम खानी पड़ जाए उस बंदे के माली हालात क्या हो गए। नहीं, लेकिन उसके हवाले से कहा जाता है कि इसे इंजेक्शन की सूरत में दिया जाता है, सिर्फ एक बार इस्तेमाल करनी होती है। फिर भी 78 करोड़ रुपए, मतलब नियरली 1 अरब रुपए एक बंदा कहाँ से लाएगा? इसको आहिस्ता सा में भी ज्यादा मतलब लाखों पे ले आएंगे ये होगा। ये 78 करोड़ है, चलो 50 करोड़ पे आ जाएगी, उसमें से 20-25 करोड़ माइनस कर देंगे। फिर भी ये जिंदगी की बहुत बड़ी कीमत है। गरीब बंदा कहेगा मैं अल्लाह सबको महफूज मैं ऊपर ही जाता हूँ, अल्लाह सबको महफूज रखें बीमारियों से। अच्छा, एक और खबर हमारे पास है। अब जरा वापस पाकिस्तान लेकर आते हैं आपको, कुछ खबरें यहाँ से शामिल करते हैं। दियामिर भाषा डैम की बात करते हैं जिसकी इंतजामिया ने कहा है कि उन्हें एक नक्शो नगार से मुज़य्यन तारीखी पत्थर मिला है, महफूज मकाम पर इस पत्थर को मुंतकिल कर दिया गया है। प्रोजेक्ट इंतजामिया ने कहा है कि 1.74 मीटर ये लंबा है और 0.96 मीटर ये ऊंचा, कई मन वजनी है ये पत्थर। और तमाम हिफाजती इकदाम के साथ कंट्रैक्टर्स कैंप में इसको मुंतकिल कर लिया गया है। नादिर तारीखी नक्शो नगार पर मबनी इस पत्थर को म्यूजियम के क़याम के बाद हमेशा के लिए चलास में मौजूद म्यूजियम मुंतकिल किया जाएगा। और फिर ज़ाहिर है जब लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो देख पाएंगे कि अच्छा ये वो पत्थर है जो कि दियामीर भाषा डैम की कंस्ट्रक्शन के दौरान मिला था। ये हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा शोएब, अब जरा लाहौर चलते हैं। लाहौर में जो जदीद लाहौर के मेमार थे सर गंगाराम हॉस्पिटल भी है लाहौर में, तो उनकी पड़पोती सेनेटर केशा राम पाकिस्तान के दौरे पर आई थी। इस दौरे के दौरान उनकी मसरूफियात क्या रही हैं, इस पर एक रिपोर्ट है हमारे पास, रिपोर्ट देखते हैं। सफदर गर्देजी ने रिपोर्ट बनाई है, आइए देखते हैं। मॉडर्न लाहौर कहा जाता है। उन्होंने लाहौर की तहजीब व सकाफत में ग्रां कदर इजाफा किया। माल रोड पर वाक़े तारीखी इमारतों की डिज़ाइनिंग और तामीर का सेहरा उनके सर है। वो न सिर्फ अपने दौर के माहिर तामीरात थे, बल्कि उन्होंने लाहौर को तालीमी, फलाही और समाजी खिदमात के इदारे भी तोहफे में दिए। लाहौर का जिक्र किया जाए तो साथ सर गंगाराम का जिक्र न ये हो नहीं सकता। सर गंगाराम को इस दुनिया से गए हुए कुछ लगभग 1 सदी होने वाली है, मगर वो अपने काम की वजह से आज भी न सिर्फ लाहौर के लोगों के बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो है वो माने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। लाहौर का सर गंगाराम अस्पताल हो या उनके दीगर रफ़ाया अमा के प्रोजेक्ट्स। केशा राम अमेरिका में स्टेट सेनेटर हैं। वो अपने परदादा के तारीखी विरसे को देखने पाकिस्तान आई हैं। अहले लाहौर के गर्मजोश इस्तकबाल और
सर गंगाराम की बनाई इमारतों की देखभाल पर उन्होंने खुशी का इजहार किया। मेरे लिए ये एहसास की बात है जब मेरे दिल में ये बात आई कि लाहौर के लोगों में एक सदी गुजरने के बावजूद वो जज्बा अभी तक मौजूद है। ये इंसानियत की मेराज है जिसका एहसास आज मुझे यहाँ लाहौर में हुआ है। सेनेटर केशाराम ने अपने परदादा की फलाह आमा के मंसूबों के बारे में पीटीवी न्यूज़ को बताया कि उन्होंने अपना सब कुछ लोगों की भलाई पर खर्च किया था। सर गंगाराम इस बात पर यकीन रखते थे कि मुआशरे की तश्कील में ये बात अहमियत रखती है कि कम वसीला और जिन्हें मदद की ज़रूरत है इन्हें सहारा दिया जाए। इस मकसद के लिए सर गंगाराम ने अपनी तरजीह लोगों को खुराक मुहैया करना करार दिया। दूसरा, उन्होंने इस बात का एहतमाम किया कि वो लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाएं, ताकि एक मुस्बत मुआशरा तश्कील पा सके, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिश की। उनके तमाम फलाही कामों को अहलियाने लाहौर ने फराख दिली से सराहा है। सर गंगाराम के कारनामे एक सदी बाद भी उनकी ज़ात और शख्सियत की पहचान का जरिया हैं। उनकी परपोती ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उनकी विरासत को इस अंदाज में उजागर करने की ज़रूरत है जिससे महसूस हो कि वो आज भी हम में मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं इस बात का तस्करा करूंगी कि जिस अंदाज में इन सब मंसूबों का ख्याल रखा गया है इन्हें बहुत बेहतर अंदाज में चलाया जा रहा है। मेरे लिए ये सब मुतासिर कुन है। इसमें सर गंगाराम और इनकी डिज़ाइन करदा इमारतों का बहुत अमल दखल है। बतौर ख़ास इसमें अहले लाहौर की खूबी है। मेरी लाहौर आमद पर इन इमारतों को खूबसूरती से सजाया गया, हत्ता कि सर गंगाराम की समाधि को भी बहाल किया गया है। ये इमारतें वैसे ही बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इन तारीखी इमारतों की बका के लिए इनकी मुरम्मत का काम भी साथ साथ लाजमी होना चाहिए। और यहाँ तक मैंने कुछ लोगों से सुना है कि इन इमारतों की तज़ीनो आराइश और इनकी तारीखी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए किया जाए, ताकि सर गंगाराम की तारीख साज रवायत अगली नस्लों तक मुंतकिल हो सके। अमरीकी सेनेटर ने लाहौर के लाजवाब जायकों और सकाफती और तारीखी मराकज़ की दिल खोल कर तारीफ की। लाहौर की इन्हीं खुसूसियात की बिना पर उन्होंने एक बार फिर इसकी सैर की ख्वाहिश का इजहार किया। Sir Gangaram's legacy is alive because he gave everything he had, and when he had nothing left, he still gave more. क्योंकि सर गंगाराम ने इस मुआशरे को अपनी हर चीज़ दी थी। इस चीज़ को दुनिया में उजागर करने की ज़रूरत है। कैसे एक शख्स ने अपनी सारी जायदाद इस काम के लिए इस्तेमाल कर दी। आपको मालूम है कि इस वक्त सर गंगाराम के कामों को हमें आगे लेकर चलने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर रिनाला में हाइड्रो पावर स्टेशन और गंगाराम अस्पताल का मंसूबा, जिनसे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये लाखों बच्चों की पैदाइश में मुआवन रहा है। इन सब कामों को मद्देनज़र रखते हुए हमें मुस्तक़बिल की ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज़ करनी होगी, जैसा कि मौसमियाती तब्दीली के ख़तरात, हेल्थ केयर जैसे मसाइल। हमें इनके हल के लिए इस तरह कोशिश करनी चाहिए कि अगले 100 साल भी बेहतर तरीके से बसर हो सकें। मैं यहाँ एक बार फिर वापस आऊँगी। इस तरह के कुछ काम करना चाहती हूँ कि लोग ये कह सकें कि एक और गंगाराम काम कर रहे हैं, जिनको लोगों की फलाह व बहबूद की फ़िक्र है। अगर मैं यहाँ के खानों के हवाले से बात करूँ तो बिलाशुबा ये जायकादार हैं। इन खानों से मुझे अपनी दादी के हाथ के पके खाने याद आते हैं। Actually, I think the nicest part is that it reminds me the most of my Dadi Ji's cooking. सर गंगाराम जैसी हस्तियों के इंसानी फलाह के काम उनके नाम को जिंदा रखेंगे। मोहसिन लाहौर की इस विरासत को संभालने और उजागर करने में हुकूमत और निजी सतह पर भरपूर काविशों की ज़रूरत है। रिपोर्ट आपने देखी, सफदर गर्देजी की रिपोर्ट थी ये। नाजरीन, भारतीय हुकूमत के जानेहाना इक़दामात की जब हम बात करते हैं तो शर्मिंदगी की एक और वजह हमारे सामने है। यूँ तो पहले भी हम एक्सपोज करने की कोशिश करते रहते हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात है वो है जनाब एक रिपोर्ट, प्योर रिसर्च की एक रिपोर्ट आई है जिसमें भारतीय मजालिम का पर्दाफाश किया गया है और बताया गया है कि सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स में शाम, अफगानिस्तान और माले से भी बदतर है भारत। यानी भारत ने कश्मीर में जो जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा है और भारत के अंदर जो अक़लियतों पर मजालिम होते हैं उस सब का इंडेक्स देखें तो भारत कई ममालिक से ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन जो है वो वहाँ पे है जहाँ पे भारत इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ये बहुत बिल्कुल। और पीओ रिसर्च जिसका आप हवाला दे रही हैं सलमा, इसके मुताबिक गवर्नमेंट रिस्ट्रक्शन इंडेक्स में भारत का जो स्कोर है वो 10 में से 9.4 रहा है। इसका मतलब क्या है कि भारत ने अक़लियतों पर बेजा मजालिम ढाए हैं। मोदी राज मासूम मुसलमानों की इबादतगाहों पर वार करने से बाज नहीं आ रहा। मजहबी इंतहा पसंदी वहाँ देखने में आती है, अक़लियतों से नफरत वहाँ पर है। मोदी हुकूमत की हर हरकत से ये मामला झलकता है। पीओ रिसर्च की इस रिपोर्ट पर होना क्या चाहिए,
दुनिया को भारत के खिलाफ सख्त नोटिस लेना चाहिए क्योंकि Pew रिसर्च इट्स वेरी फेमस और इस पर ज़रूर अब दुनिया को नोटिस लेना चाहिए कि भारत में हो क्या रहा है कि 10 में से 9.4 उसका स्कोर रहा है, किस तरीके से भारत वहां पर मजालिम ढा रहा है। वेरी अलार्मिंग। यस, चलें जी, क्विकली बढ़ते हैं आगे और कुछ खबरें रह गई। इससे पहले अगले मौजू की तरफ हम बढ़ जाएं, आपको लेकर चलते हैं कतर। लेकिन आज हम ना आपको ये बताएंगे कि आज कौन कौन से मैचेस हैं, ना आपको ये बताएंगे कल कौन कौन से मैचेस में क्या क्या रहा। आज जो हमारे पास खबर है वो बड़ी ही दिलचस्प है और उसमें हो ये रहा है कि जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो इसकी खूबसूरत सकाफत से भी रोशनास करवा रहे हैं, जो कतर रोशनास करवा रहा है। कतर में कैमल ब्यूटी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। ये देखिए, हम कुछ मनाज़िर आपको दिखा भी रहे हैं, आ रहे हैं कैमल्स, और इसमें देखिए साथ साथ झंडा भी थामा हुआ है और रंग बिरंगे परचमों के साथ ऊंटों की ये परेड हुई है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले तमाम मुल्कों की नुमाइंदगी की गई है और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, यानी एक मुकाबला भी यहाँ पर हुआ है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली ऊंटनी को 20,000 कतरी रियाल इनाम मिला है, चमचमाती ट्रॉफी भी मिली है और 4 साल से ज्यादा उम्र के सफेद ऊंटों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले का ये नकाब। और जो सबसे खूबसूरत ऊंट है शेब, वो वाइट वाले हैं। बड़े खूबसूरत ऊंटनियां या ऊंट जो भी है वो बड़े खूबसूरत लगते हैं देखने में भी, और खूबसूरती के मुकाबले में विनर को 2 लाख कतरी रियाल से नवाजा गया है। बहुत बड़ी अमाउंट है ये। कांची और सोने का तमगा जीतने वाले ऊंटों के सऊदी मालिक मोहना इब्राहिम लानाजी का कहना है कि ऊंटों की खूबसूरती के मुकाबले हमारे लिए वर्ल्ड कप फुटबॉल जैसी अहमियत रखते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है और ये हमारे लिए भी दिलचस्प होते हैं देखने के लिए। लेकिन ऊंट ये जो ब्राउन वाले होते हैं ना, मुझे वाइट वाले इनकी निस्बत ज्यादा खूबसूरत लगते हैं। उनकी ब्यूटी की अलग ही बात होती है। वाइट हॉर्सेस, वाइट ऊंट, ये बड़े प्यारे प्यारे होते हैं, जैसे वाइट रैबिट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से मिलते जुलते हैं कलर्स। तो वाइट कलर वैसे ही एक ब्यूटी सिंबल होता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। जानवरों में, परिंदों में जिस चीज़ में वाइट कलर होता है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा चॉइस की बात है। मुझे तो ब्लैक हॉर्स पसंद है, नहीं मुझे वाइट अच्छा लगता है। हाँ, अपनी गाड़ी में भी ब्लैक कलर वैसे मैंने ब्लैक कैमल कभी देखा नहीं है, होता होगा। अब वो बिल्कुल ही काला नहीं होता, उसे कहते हैं ब्लैक कैमल। वो डार्क ब्राउन होता है, डार्क कलर इसका। एनीवेज जी, जब मेले की बात हुई है, इन्हें इस रौनक की बात हमने की है, वहाँ कतर में जो इस वक्त जारी है मेला, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का, लेकिन उसमें हमने एक आपको आज थोड़ा सा बताया कि किस तरह से फेस्टिव पहलू जो था। तो जरा अपने देश आते हैं। यहाँ पर भी इस वक्त हो ये रहा है कि नुमाइश हो रही है और हर सूबे की नुमाइंदगी बड़ी खूबसूरत अंदाज से हो रही है। लोक विरसा आपको लेकर चलते हैं और लोक विरसा में हर दिन, या कहना चाहिए हर रात, एक ख़ास सूबे के लिए मुख्तस की जाती है, एक ख़ास इलाके के लिए। वहाँ के लोग फ़नकार आते हैं और अपना फ़न का जो है वो मुज़ाहरा करते हैं। तो परसों रात को म्यूज़िकल नाइट थी गिलगित बल्तिस्तान की और लोग फ़नकारों ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। यासिर हुसैन हमारे नुमाइंदे हैं, वहाँ से बड़ी ज़बरदस्त एक रिपोर्ट बना के लाएँ, तो आइए मिलकर देखते हैं, एंजॉय करते। जो नहीं जा सका, इस रिपोर्ट के ज़रिए चंद लम्हों के लिए पहुँच जाएगा लोक विरसा। इस्लामाबाद में लोक वर्षा के ज़ेर एहतमाम कौमी सकाफती लोक मेला अपने उरूज पर है। शहरियों की बड़ी तादाद मेले का भरपूर लुत्फ उठा रही है। रात ओपन एयर थिएटर में म्यूजिकल नाइट के दौरान गिलगित बल्तिस्तान के फनकारों ने लोक गीत गाए और शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऑल ओवर पाकिस्तान से जो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस शाम को बहुत इंजॉय किया और हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की प्रमोशन के लिए इस तरह के सकाफती मेलों का इनकाद होना बहुत ज़रूरी है। इससे ये होता है कि गिलगित बल्तिस्तान की जो सकाफत है, गिलगित बल्तिस्तान की रहन सहन है, गिलगित बल्तिस्तान की जो बोलियां हैं, इसको प्रोमोट करने में बड़ी मदद मिलती है। गिलगित बल्तिस्तान की जो 5 ज़ुबानें हैं, हर एक ज़ुबान की अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी और गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में लोक विरसा का सबसे अच्छा प्रोग्राम था। इलाकाई धुनों पर शुरका झूम उठे और खूबसूरत रक्स पेश किया। गैर मुल्की शहरी भी गिलगित बल्तिस्तान की मौसीकी और सकाफती रक्स से खूब महजूज हुए। It was so beautiful being part of the Pakistani culture, like seeing that all the different singers, musicians, great musicians on the stage tonight, and we had some very good food as well. And you can be proud of your country. I'm very happy to say that my experience with GB culture actually began with food. I was served soup, I was fed mantu, and I've never had such good mantu. We moved on to music and dancing,
that's something I've never seen before. So I very much enjoyed that. فنکاروں نے گلگت بلتستان کی زبانوں شنا، بلتی، بروشسکی اور وخی میں لوک گیت پیش کیے۔ کیا خوبصورت کلچر ہے گلگت بلتستان کا۔ آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں اقبال کے افکار سے متعلق۔ یوں تو روز بات ہوتی ہے، روز ایک مختلف پہلو، ایک نیا پہلو ہم اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اقبال کی فکر میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو مسلمانوں کے لیے آج بھی اتنی ہی ریلیونٹ ہے، بلکہ نان مسلمز کے لیے بھی۔ وہ تمام ممالک جو پاکستان کے علاوہ خطے میں یا مغربی ممالک کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اتنی ضروری ہے۔ اقبال ہمیشہ چاہتے تھے کہ مسلمان ایک عظیم قوم بن کر ابھریں۔ مغرب نے بڑی کوشش کی، مسلمان متحد نہ ہو سکے، مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن نہ بن سکے، کیونکہ اس وقت تک شعور اجاگر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اقبال نے بھانپ لیا تھا کہ اگر مسلمان علیحدہ نہیں ہوں گے، اگر ان کے لیے الگ مملکت نہیں ہوگی تو اپنا تشخص کھو دیں گے۔ وہ کون کون سے فیکٹرز تھے؟ کیونکہ مغرب میں رہ کے آئے تھے اقبال جناح، دونوں نے مغرب کا کلچر دیکھا، وہاں کے لوگ دیکھے، وہاں کا رہن سہن دیکھا، وہاں کے کانسیپٹس دیکھے، اور پھر جب وہ واپس آئے ہندوستان، دیکھا کہ مسلمانوں کو کس طرح ایک پسا ہوا طبقہ بنانے کی کوشش کی جاتی تھی، ان کو نوکریاں نہیں دی جاتی تھی، تعلیم سے محروم رکھا جاتا تھا، ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ تو وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا جب اقبال نے سوچا کہ اب از حد ضروری ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ روح پھونکی جائے کہ وہ اپنی علیحدہ مملکت کے قیام کے لیے، اس کے حصول کے لیے جدوجہد کو اور تیز کریں اور آگے بڑھائیں۔ بالکل، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں لاؤنج کی طرف۔ مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ہمیں جوائن ڈاکٹر سید شراز علی زیدی صاحب نے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف پڑھتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آئیں گے، اس ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم باہر سے جو سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر ہیں جو 5 سال تک ان کی پرانے ہیں، یعنی ان کے جو سیکنڈ ہینڈ اپ ٹو 5 ایئرس، البتہ ان کی سرٹیفکیشن ہوگی کہ جناب یہ ان کی عمر جو ہے یہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہ باقاعدہ وہ نظام اپنا مارج وجود میں آئے گا۔ ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ، ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں۔ ان کو تقریباً ڈیوٹی میں 50% ڈیوٹی ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک ناظرین۔ اقبال کو سمجھنے کی کوشش یوں سمجھیے کہ اب فرض ہے ہم پر۔ جب متحد ہونے کی ہم بات کرتے ہیں کہ متحد نہ ہوئے تو جس طرح سے بکھر رہے ہیں، جس طرح سے نقصان اٹھا رہی ہے ہماری امت، تو وہ نقصان پھر ناقابل تلافی ہو جائے گا۔ کیسے اقبال کا فلسفہ، ان کی فکری سوچ متحد کرتی ہے امت کو، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور جو ان کا مقصد تھا، جس میں ظاہر ہے وہ تو کامیاب ہوئے، لیکن جس روش ہماری ہے، جو راستہ ہم نے چن لیا ہے، جو بھٹک ہم گئے ہیں، کیسے دوبارہ اقبال کو سمجھنے سے، پڑھنے سے ہم سیدھے راستے پر آ سکتے ہیں، جو کہ ساری انسپریشن ان کی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ڈاکٹر سید شراز علی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ سر، سب سے پہلے ضرور چاہیں گے کہ جو فلسفہ تھا علامہ محمد اقبال کا، بالخصوص اگر ہم قوم کے لحاظ سے دیکھیں، قوم کے اعتبار سے دیکھیں کہ قوم کیسی ہونی چاہیے، وہ کیا تھا؟ دیکھیے، قومیت کے مختلف تصورات ہیں۔ ایک تصور تو ہے عرضی قومیت کا۔ مثال کے طور پہ آپ یوں سمجھیے کہ جو لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں تو وہ ان کا کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی ان کی ذات ہے، کوئی رنگ ہے، کوئی نسل ہے، کچھ بھی ہے، لیکن وہ چونکہ ایک جغرافیائی خطے میں بستے ہیں تو لہٰذا وہ ایک قوم ہے، وہ ہندوستانی قوم ہوئے۔ اسی طرح اگر کوئی امریکہ میں بستا ہے تو مذہب سے ماورا وہ ایک امریکی ہوگا۔ یہ ہے ایک جغرافیائی وطنیت کا ایک تصور۔ صحیح۔ اس کے بالمقابل دوسرا تصور ہے اسلام کا دیا ہوا۔
اسلام کا جو تصور ہے وہ طبی نہیں ما بعد الطبیعاتی ہے، یعنی کہ اسلام میں جو قومیت بنتی ہے اس کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اسلام جغرافیائی وطنیت کو تسلیم نہیں کرتا، اسلام نے ہر قسم کے بتوں کو، آپ یہ دیکھیے کہ جو ترانہ یہ بندے ماترم کا ماں ہم تیرے بندے ہیں، یہ عام طور پہ لوگوں کو بعض دفعہ یہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے کہ جو مادری زبان ہے تو وہ جو ہماری جو مائیں ہیں وہ بولتی ہیں وہ زبان ہوتی ہے۔ یہ دراصل جو مادر کا کنسیپٹ ہے، یہ تصور ہے، یہ زمین کا ہے، یہ ہندو زمین کو ماں کہتے ہیں۔ تو مادری زبان وہ زبان جو ہماری سرزمین پہ بولی جاتی ہے، یہ بندے ماترم ماں ہم تیرے بندے وہیں سے نکلا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ قسم کی بت پرستی ہے۔ اسلام نے ان تمام بتوں کو توڑا، اور جو قومیت کی بنیاد تھی وہ قومیت کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ پر رکھی، یعنی ایک روحانی ایک عقیدے پر، اس میں تمام جو ہے وہ جو لوگ تھے ان کو ایک قوم بنا دیا۔ اب کوئی چاہے امریکہ میں بستا ہو، چاہے وہ پاکستان میں رہتا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہو، جب وہ اس اصول کو، جو بنیادی اصول ہے اسلام کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر اور کلمہ رسالت اس پہ رسالت پر جب وہ ایمان لے آئے تو وہ اس قومیت میں شریک ہو جاتا ہے۔ تو اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، اور دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت گئی، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تو اقبال نے اس کے مقابلے میں ملت کا ایک تصور دیا۔ یہ جو جغرافیائی وطنیت ہے، اگر اس جغرافیائی وطنیت کو ہندوستان میں رہتے ہوئے تسلیم کر لیا جاتا، جیسے کہ نہرو اور گاندھی اور ہمارے بہت سارے مسلمان اکابرین بھی اس وقت جو ہے وہ ایک ہندوستانی قومیت کے لیے متحدہ ہندوستان کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، تو پھر پاکستان کی کوئی منطق نہیں رہتی تھی، مسلمانوں کے ایک علیحدہ خطے کی کوئی منطق نہیں رہتی تھی۔ اگر اس کو قبول کر لیتے مسلمان، وہ جو مغربی قومیت کا نظریہ تھا، تو پھر ایک ہندوستانی قوم بن جاتے، اور ہندوستانی قوم کے لیے ظاہر ہے کہ ایک متحدہ ہندوستان کی ضرورت تو تھی۔ یہ تھا کہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گئے اور اس کے بعد جو ہندو اکثریت تھی ان کی غلامی اختیار کر لی جاتی۔ تو اس وجہ سے اقبال نے سب سے پہلے تو جو اس تصور کو رد کیا کہ اسلام کی جو قومیت ہے اس کا دار و مدار کسی قسم کے جغرافیائی خطے پہ نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہندوستانی یا امریکی نہیں ہو سکتا، اس کا مذہب بھی اس کا جو مذہب ہے وہ بھی اسلام ہے، اور جو اس کا جو دین ہے وہ بھی اسلام ہے، اور جو اس کی قومیت ہے وہ بھی اسلام ہے۔ تو اقبال کا یہ جو بنیادی کنسیپٹ تھا، اور یہ ابھی آپ نے اس میں انٹروڈکشن میں آپ نے کہا ابھی اقبال کے حوالے سے کہ اقبال جب یہاں واپس آئے تو اس کے بعد انہوں نے پھر یہ اس پہ سوچ بچار شروع کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اقبال دراصل جب یہاں سے گئے ہیں اپنا 1905 میں یورپ میں، تو وہیں پہ ان کا جو موضوع تھا فلسفے کا، جو ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع تھا، وہ تھا فلسفہ ما بعد الطبیعات میں جو ہے وہ ایرانی جو ہے وہ الہیات کا ارتقاء، یعنی میٹا فزکس ان پرشیا۔ اسی دوران انہوں نے وہاں پہ جو تحقیق کی وہ تصوف کے حوالے سے ایران کے کلچر کو انہوں نے پرکھا، تو وہاں پہ جب انہوں نے جو اپنی تحقیق کی تو اس سے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں ان میں ایک بنیادی چیز ہے کہ جس کی کمی ہے، اور تصوف بھی اس میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس کو انہوں نے عجمی تصوف کہا، کہ جو کہ ایرانی مجوسیت کی وجہ سے اور ہندوانہ اثرات کی وجہ سے مسلمانوں میں نفوذ کر گیا تھا۔ تو انہوں نے جو چیز دریافت کی وہ انہوں نے کہا کہ اب اس کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر بنیادی طور پہ خودی کی کمی ہے، خودی جو غیرت ہے، یعنی انسان جو خود جو ہے وہ انسان کو اس کی شناخت کراتی ہے، یعنی بتاتی ہے کہ انسان کے اندر کتنی صلاحیت ہے، وہ مطلب ہے کیا کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے امکانات کتنے وسیع ہیں۔ تو جب انسان کی خودی کو دفن کر دیا جائے، یعنی اس کی اپنی شناخت ہو، جیسا کہ وہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
تو یہ جو نفس کی شناخت تھی یہ بنیادی مسئلہ تھا، یعنی کہ میں اسی وقت اپنی آزادی کے لیے بھی جدوجہد کر سکتا ہوں، میں اپنے امکانات کو بھی اسی صورت میں پہچان سکتا ہوں جب میں اپنے آپ کو پہچانوں۔ اسی سے تمام کے تمام جو ان کے فلسفے ہیں اقبال کے، وہ پھر جب وہیں پہ انہوں نے مغرب میں دیکھا کہ مغرب میں کیا ہے، تو مغرب میں پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ مغرب نے دراصل انسان کا جو بنیادی مقصد ہے جو قرآن حکیم نے بتایا ہے وہ انفس و آفاق، یعنی کہ دنیا کی بھی تسخیر ہے اور اپنے نفس کی بھی تسخیر ہے، یعنی روح اور مادہ دونوں چیزیں ہیں کہ جن کی تسخیر کے لیے انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفویض کیا ہے کہ وہ ان کو تسخیر کرے۔ تو اب انہوں نے یہ چیز دیکھی کہ اصل میں مغرب نے روحانیت کو بالکل رد کر دیا ہے، وہ مادے پہ آ گئے ہیں، یعنی کہ ان کی تعلیم کا دار و مدار، ان کی ثقافت، ان کا کلچر، سب کچھ وہ مادے پہ انحصار کرتا ہے۔ اس کے برعکس جو ہے وہ مشرقی اقوام، جن میں بالخصوص ہندوستان بھی تھا، تو اس میں یہ تھا کہ چونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے بعد تو مسلمان بالکل ایک پس گئے تھے، دب گئے تھے، اور جب وہ غلامی کی انتہا پہ چلے گئے تو اس صورت میں انہوں نے اپنی نجات کا ایک راستہ یا اپنے سکون کے لیے یہی چیز جو ہے وہ سوچی کہ ہم جو ہے وہ یعنی کہ دنیا جو ہے حقیر ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تو بس ایک وہم ہے، اور خانقاہوں میں بیٹھیں اور اللہ اللہ کریں، یعنی کہ عمل کو چھوڑ دیں۔ تو مسلمانوں نے عمل کو ترک کیا اور وہ الہیات کا غلط مطلب سمجھے، انہوں نے غلط مطلب لیا۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہاں روحانیت حد سے تجاوز کر گئی اور انہوں نے مادے کو چھوڑ دیا، جو کہ انسان کو جو ہے وہ تسخیر کا۔ آپ یہ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے، ان سے بھی اقبال یہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے پتہ چلتا ہے کہ انسان وہ اتنا زیادہ افضل ہے کہ وہ آسمان جو ہے تو یہ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو یہاں سے پھر آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کے تمام فلسفے، ان کی تنقید جو ہے وہ یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ اس نے مادیت کو اپنا لیا، اس نے انسان کے ایک پہلو کو چھوڑ دیا، تو لہٰذا وہاں بھی نامکمل انسان ہوا۔ اور اس مغرب کے فلسفے کو مکمل اقبال نے کیا، یہ بالکل اس کو ہم اس معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان پہ تنقید کی اور بتایا کہ یہاں پہ مادیت جو ہے نا وہ تم نے روحانیت کو ترک کر دیا ہے، یہاں پہ مشینوں کی حکومت ہے جی، جو ہے وہ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، تو مشینوں کی حکومت ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اہل ہند ہیں تو وہاں پہ جو مسلمان ہیں خاص طور پہ انہوں نے جو ہے وہ تصوف کو اپنا لیا، روحانیت کو، اور انہوں نے مادے کو نظر انداز کر دیا، یعنی کہ دنیا کو نظر انداز کر دیا۔ اس کا جو ہے وہ نقصان یہ ہوا کہ مغرب جو ہے وہ تو مادی طور پہ آگے نکل گیا اور مسلمان جو ہیں وہ مادی طور پہ بالکل پیچھے رہ گئے، لیکن دوسرا ایک بڑا نقصان یہ ہوا کہ روحانی طور پہ بھی اس طریقے سے ترقی نہیں کر سکے، یعنی روحانیت کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکے، کیونکہ جب روحانیت، اقبال نے دراصل جو خودی ہے، اور یہ خودی سے مراد انسان ہے، اور ایک خودی مطلق ہے، خودی مطلق سے مراد خالق کائنات ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو خودی مطلق ہے اس نے اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ انسان اپنے زمان خود پیدا کرتا ہے، انسان اپنے مکان خود پیدا کرتا ہے، انسان جو فطری طور پہ غلام نہیں رہ سکتا کسی کا۔ تو جہاں پہ بھی غلامی کی زنجیریں ہوں گی، جہاں پہ ایک اندھی تقلید ہوگی، وہاں پہ یہ ہے کہ انسان کی انسانیت کو کچلا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو اقبال کا اصل فلسفہ ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ انسانیت کا ایک فلسفہ ہے، اسی وجہ سے آفاقیت بھی ہے اس میں، کہ اقبال نہ کسی قوم کو کہتے ہیں کہ اس کو آپ غلام بنائیں، نہ وہ مسلمانوں کو اس حق میں ہے کہ مسلمان کسی کے غلام بنے، یعنی کہ نہ غلام بنو نہ کسی کو غلام بناؤ۔ یہ ہے اقبال کا بنیادی فلسفہ۔ تو اسی وجہ سے جب اقبال واپس آئے ہیں وہاں پہ جب انہوں نے دیکھا تو وہیں پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، آپ نے پروگرام کی ہیں اور آپ نے سنا ہوگا ماہرین سے کہ جب اقبال وہاں گئے ہیں یورپ میں تو انہوں نے ترک کر دیا کہ میں جو ہوں شعر گوئی نہیں کروں گا، کہ مدیر مخزن سے جا کے اقبال کوئی میرا یہ پیام کہہ دے، جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں انہیں مذاق سخن نہیں ہے۔ تو وہاں انہوں نے یہ جب یورپ کی ترقی کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ شعر و شاعری اور یہ تو بالکل ترقی یافتہ قوموں کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو لوگ جو ہے وہ کارخانوں میں ہیں اور مطلب ہے کہ اس ایجادات کر رہے ہیں، نت نئی سائنس میں ترقی کر رہے ہیں، تو یہ شعر و سخن کی تو ان لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے باقاعدہ وہیں سے، لیکن ان کے جو استاد تھے آرنلڈ، انہوں نے ان کو مشورہ دیا اقبال کو کہ نہیں، یہ جو تمہاری شاعری ہے یہ اس قسم کی شاعری نہیں ہے کہ جیسے عام شاعری ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ایک اس قسم کا سوز اور ایک ایسا درد ہے
ایک ایسی اس میں آنچ ہے کہ تم اس سے بہت جو ہے وہ کام لے سکتے ہو، اپنی امت کی اصلاح کا کام لے سکتے ہو، اپنے قوم کی اصلاح کا کام لے سکتے ہو، ان کی اخلاقی طور پر تربیت کر سکتے ہو. لہٰذا وہیں سے اقبال نے وہیں سے پروگرام بنا لیا تھا کہ میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو. کیا بات. شرر فشاں ہو گیا میری نفس میرا شعلہ بار ہوگا. تو وہیں سے اقبال جو ہے وہ باقاعدہ ایک ارادے کے تحت آئے تھے. تو اب آپ یہ دیکھیے وہی اقبال جو کہ اردو میں شاعری کر رہے تھے، تو وہاں جب ان کی پہلی کتاب آتی ہے تو اسرار خودی آتی ہے، اور اسرار خودی جب آتی ہے تو ایک اچھا خاصا ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ تصوف کے زیر اثر جو ہے وہ حافظ شیرازی جو تھے تو ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا. مطلب ایک قسم کی خانقاہیت ہندوانہ اثرات کے تحت جو ہے وہ پروان چڑھ چکی تھی. اب خانقاہیت جو تھی اس کا آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کے ایک فلسفے سے دوسرا فلسفہ نکلتا ہے، ایک چیز سے دوسری چیز جو ہے نا وہ جڑی ہوئی ہے بالکل ساتھ. اور یہ اقبال کو سمجھنا، یہ غالب کو اگر ہم کوئی ایک پہلو اگر دیکھ لیں غالب کا اور اس پہ بات کر لیں تو اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اقبال کو جب تک ہم پورا نہ سمجھیں، اچھا اس کی کسی ایک پہلو پہ بات کریں تو ہماری گمراہی بن جاتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال کیونکہ ایک نظریاتی شخصیت ہے، ان کو یا تو ان کے ارتقاء میں دیکھنا پڑے گا، جہاں وہ خودی کا فلسفہ پیش کر رہے ہیں وہیں بے خودی کی بھی بات کر رہے ہیں، جہاں وہ وطنیت کو رد کر رہے ہیں وہیں وطن کی بھی بات کر رہے ہیں، تو جہاں وہ تعصب کو رد کر رہے ہیں وہاں عصبیت کی حمایت بھی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہے. اب اسی طریقے سے اقبال کا جو ہے وہ ابلیس کا فلسفہ ہے. اب ہم جو ہے وہ ابلیس کو ہم مطلب ہے کہ ہمارے ایک نیگیٹو کردار ہے، اگرچہ وہ ہے ایک نیگیٹو، مطلب آپ اس کو کہیں منفی کردار ہے، لیکن اقبال اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ دراصل ایک محرک ہے، وہ انسان کو مبارزے کی دعوت دیتا ہے، وہ انسان کو ایک جنگ کی دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ، مطلب ہے کہ مقابلہ کرو، دیکھیں کون جیتتا ہے. تو اگر ابلیس جو ہے وہ مبارزے کی دعوت نہ دے اور انسان کو متحرک نہ کرے تو انسان کی زندگی اور اس کی حیات کا ثبوت مہیا نہیں ہوتا، اس کی حیات کا ہی پتہ نہیں چلتا. مطلب ہے کہ وہ جبریل کے ساتھ مکالمہ کرایا ہے تو جبریل کو وہ کہتا ہے کہ ابلیس میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ اللہ اللہ. تو مطلب ہے کہ اقبال کے ہاں ایک طرح کا تحرک ہے، اسلام کے معنی میں بھی تحرک ہے. اقبال اس طریقے سے اسلام، اب ہم کہتے ہیں وہ قدیم اسلام جدید اسلام، تو اسی طریقے سے اسلام کی بھی کہیں قدامت یا کہیں جدت اقبال کے ہاں نہیں ہے. اسلام وہی ہے جو پہلے تھا، وہی آج بھی ہے. ہاں اقبال یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ اس کے اندر جو اس کی بنیادی حیت ہے اس کے اندر حرکت ہے. جو اقبال کے جو خطبات ہیں، The Reconstructions of Religious Thought in Islam، یہ جو ہے تو یہ کہ اسلام میں جو ہے وہ تشکیل جدید کی ایک ضرورت جو ہے، تشکیل جدید الہیہ کی ایک جو ضرورت ہے، یعنی کہ اسلامی جو فقہ ہیں ان کی ایک تدوین نو کی ضرورت ہے. تو اسلام کی بنیادی جو روح ہے اس کے اندر حرکت ہے، وہ جامد نہیں ہے. اگر اس میں ہم اجتہاد کریں گے اور نئے تناظر میں اپنے جو ہمارے یعنی with passage of time ہم بہت سی جہتیں نکال سکتے ہیں، ہمیشہ ہمیں کچھ نیا ملتا ہے، کچھ نیا ملتا ہے ہمیشہ. لیکن یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی حیت ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، جو اس کا ڈھانچہ ہے. وہ بنیادی حیت کیا ہے کہ ہمیں قرآن کریم سے استنباط کرنا ہے. اچھا آپ لوگ اس بات پہ بہت سے لوگ جو ہے، کیونکہ اقبال اکثر ہم اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہوتا، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اقبال جو ہیں وہ احادیث کے معاملے میں بھی جو ہے وہ بہت سی ایسی احادیث ہیں جو ان کا جو اسلام اصول حرکت پہ جو ان کا خطبہ ہے اس حوالے سے وہ امام ابو حنیفہ کو اسی وجہ سے سراہتے ہیں کہ یہاں قیاس ہے ان کے ہاں. تو حضرت امام ابو حنیفہ نے اس طریقے سے احادیث پہ انحصار نہیں کیا تھا، یعنی ہر معاملے میں، کیونکہ اقبال کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں جو چیزیں تھیں تو انہوں نے جو الہیات کی تشریح کی، قوانین کی تشریح کی، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو وہاں کے رسوم و رواج کے اعتبار سے تھے. لہٰذا جب ہم نئے قانون جو ہے وہ تدوین کریں گے، ان کو جو مرتب ہم کریں گے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا وہ احادیث ان کی جو تشریح کی گئی تھی وہ اس موقع کے اعتبار سے، اس محل وقوع کے اعتبار سے تھی، یا اس میں جو ہے وہ تحرک کی گنجائش ہے، اس میں حرکت کی گنجائش، ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو بات ہماری جو شروع ہوئی تھی اصل میں وہ وطنیت اور قومیت سے شروع ہوئی تھی. تو اسی چیز کو آپ دیکھیے کہ اقبال اس کو جب وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ وہ مکہ میں جو ہے وہ مکی تھے، مکہ میں آپ کی ولادت ہوئی،
اور آپ کے تمام جو ہے وہ جو عزیز و اقارب تھے وہ بھی مکہ میں تھے، اور آپ کی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زبان بھی عربی تھی. لیکن جب اسلام کی پہلی جنگ ہوتی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مکی اور مدنی جو ہے وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں وہ مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں. جو ان کے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان میں غلام بھی ہیں جو غیر مکی ہیں، ان کی نسل سے بھی نہیں ہیں، کیونکہ قبیلہ بندی کی بڑی اہمیت تھی، قبیلے سے بھی نہیں ہیں. تو وہ سارے اسلام کی بنیاد پہ ایک قبیلہ بن جاتے ہیں، یعنی اسلام ان کو ایک ملت بنا دیتا ہے، قوم بنا دیتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسری طرف جہاں سگے رشتے بھی ہیں، خونی رشتے بھی ہیں، زبان بھی ہے اور عرضی وطنیت بھی ہے، یعنی بہت سارے تعلق ہیں، وہ سارے کے سارے تعلق جو ہیں وہ قطع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ جو وطنیت کا تصور ہے یہ تصور بہت خطرناک ہے مسلمانوں کے لیے، بہت زیادہ مضر ہے. ہاں یہ بات ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں خطبہ الہ آباد کو، تو اقبال نے کہا کہ جہاں مسلمانوں کو یہ اپنے جو ان کے عقیدے ہیں اس کے مطابق جب ان کو ایک ایسا وطن مل جائے کہ جہاں وہ کھل کے اپنی آزادی کے ساتھ، یعنی اسلام کو اس کی اصل روح کے ساتھ اس کو جو ہے نا اسلام کو اس کے امکانات کو وسیع کر سکیں اور اس کو نافذ کر سکیں اسلام کو اپنی اصل روح کے ساتھ، تو ایسی جگہ کے لیے، کیونکہ ان کا اصل مذہب تو اسلام ہے، تو جہاں اس کو تحفظ ہوگا تو مسلمان اس خطے کے لیے کٹ مرنے کے لیے بھی تیار ہوگا. کیا بات ہے، ایک مسلمان جو ہے اس کی بنیاد ہی اسلام ہے، بنیاد اسلام ہے، تو لہٰذا وہ جب وہ کیونکہ وہ خطہ اس کے اسلام کے نفاذ کی ضمانت ہے، تو لہٰذا وہ اس کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ورنہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر جو ہے وہ اقبال وطنیت کے تصور کے خلاف تھے تو پھر یہ پاکستان کا تصور اور پھر یہ، اور آج کل ہم یہ بات بھی کہتے ہیں، اکثر مجھ سے سوال ہوتا ہے کہ جی ہم کہتے ہیں یہ سب سے پہلے پاکستان، تو یہ تو اقبال کے تصور سے بالکل جو ہے وہ ایک مزاحم ہو جاتا ہے. تو میں ان کو یہی بات کہتا ہوں کہ اقبال نے باقاعدہ یہ خطبہ الہ آباد میں یہ بات کہی تھی کہ جب مسلمانوں کو ایک ایسا خطہ مل جائے گا جہاں وہ اسلام کو نافذ کر سکیں گے اور اپنے اعتقادات کے مطابق خوبصورتی کے ساتھ وہ زندگی گزار سکیں گے، تو ایسے خطے کے لیے وہ جی جان سے جو ہے نا وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. شہادت اور ہمیں بھی ظاہر اسی کو فالو کرنا چاہیے. سر بہت شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت انداز میں گفتگو کی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. ناظرین ایک بریک کی طرف بڑھنے، نیوز بریک، واپس آئیں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ ہم بات کریں اپنے اگلے ٹاپک سے ریلیٹڈ، ہم بات کر لیتے ہیں ان خواتین کی جو سب سے زیادہ بااثر، جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور دنیا کی 25 بااثر ترین شخصیات میں سے ایک جناب پاکستان میں موجود ہیں، وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان صاحبہ. فائنینشیل ٹائمز نے لکھا ہے جناب کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک میں نقصانات کے ازالے کے لیے ترقی یافتہ ممالک سے کامیاب مذاکرات میں شہری رحمان نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے. COP 27 ہوا تھا جس کے ثمرات ہم دیکھ رہے ہیں. فنڈ کے قیام کے لیے ہونے والے مذاکرات میں 2 دن اضافی لگائے گئے تھے، اور اس کے بعد جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام عمل میں آیا اس میں شہری رحمان صاحبہ کا کردار کلیدی رہا. تو بڑی زبردست بات ہے یہ کہ پاکستان سے کوئی خاتون ایسی ہیں جو دنیا کی 25 بااثر ترین شخصیات میں شامل ہیں. کانگریچولیشنز ڈاکٹر شہری رحمان صاحبہ. اور بڑھتے ہیں جناب آگے اگلے موضوع کی طرف، جو کہ آج ہے آئیڈینٹی کرائسس. میں جو ہوں، جو دکھتا ہوں وہ نہیں ہوں، میں جو سوچتا ہوں وہ کچھ اور ہے، جو میں ایکسپریس کرتا ہوں وہ کچھ اور ہے. اس کو اور آسان کرتا ہوں. اس طرح فیس بک پہ اکثر دیکھتے ہیں نا، پاپا کے گڈے پاپا کی پری بن جاتے ہیں، پاپا کی پریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ تو ہم نے لائٹر نوٹ آف کورس بات کی ہے. بچوں کی پرورش میں کہیں کمی کوتاہی تو نہیں ہو جاتی کہ بچے آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے، اور ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر عائزہ یزدانی. عابد صاحب السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو سمپلیفائی کیجیے گا، آئیڈینٹی کرائسس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آئیڈینٹی کرائسس بیسکلی ہوتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، اور میرا زندگی کا مقصد کیا ہے، اور میں نے اپنی آگے لائف میں کیا کرنا ہے. تو بیسکلی کنفیوژن ہوتی ہے. ایک تو یہ تھیوری سے نکلتا ہے، سائیکالوجسٹ تھے ایرک ایرکسن، انہوں نے لائف سپین ڈیولپمنٹ، یعنی کہ پیدا ہونے سے بڑھاپے تک ایک 8 سٹیجز آف لائف دیے تھے نا، لائف سپین ڈیولپمنٹ. تو انسان ان 8 فیزز سے گزرتا ہے، اور ہر فیز سے گزرنے کے لیے ایک ہلکا سا کرائسس آتا ہے. اگر اس کرائسس ہو گیا، صحیح ہینڈل کر گیا، تو اگلے سٹیج میں چلا جاتا ہے. جہاں پہ وہ پھنس جاتا ہے، جہاں پہ کانفلکٹ نہیں ریزالو ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ اسٹک ہو جاتا ہے. آئیڈینٹی کرائسس آپ کو یوزلی ٹین ایج میں آتا ہے. اچھا جی، کیونکہ آپ بچپن کے لائک 9-10 ایئرز اولڈ کے بچے دیکھتے ہیں، وہ ماما جیسے آپ نے کہا نا، وہ بڑے کیوٹ ہوتے ہیں، سب بات مانتے ہیں، بڑے
جیسے وہ ایڈولسنس میں آتے ہیں 10 11 12 سال وہ نا بالکل پرسنالٹی ان کی چینج جاتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ تو وہ ٹائم ہوتا ہے نا 13 14 15 سال جب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہوتی ہیں. بچپن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کے شوق کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں وہ بچے. وہ تو ایسی ہے. ایکچولی پاکستان میں پیرنٹنگ میں بہت پرابلمز ہے نا. ہم لوگ ہمارے ہاں کوئی ایسی پیرنٹل گرومنگ نہیں ہے. ہم اپنے بس وہ انسٹنکٹل پیٹرن پہ جو چلے آ رہے ہیں جو پرانی سوچیں ہیں بھائی فوٹو کاپیاں بنانی ہیں بیسکلی ہم نے. تو ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے ساتھ کیا گیا. ہم خود سوچتے نہیں ہیں. ہم نئے طریقے سے بچوں کی نیڈس کے مطابق ہم پیرنٹنگ نہیں کرتے. اور جو ایک میں کہتی ہوں ایک ویل بینگ ہوتی ہے نا جو ایک انسان کی ذہنی صحت یابی ہماری اس پہ مطلب ہم ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے ہمارا خیال ہے کمپیریزن از بیٹر کہ دیکھو وہ کیا کر رہے اور تم کیا کر رہے. اچھا اس میں اب ہوتا ہے کیا کہ بچوں کو 9-10 سال کی عمر تک تو چل جاتا ہے نا. پھر جب بچے ذرا سمجھنا شروع ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں وہ پھر کویسچن کرنا شروع کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں جب آپ نے فوٹو کاپی بنانی ہے نا تو سوال نہیں ہوتا کہ انک کون سی لگائی ہے. تو بچے جب سوال کرنا شروع کرتے ہیں نا اب پیرنٹس ہوتے ہیں کہ اب مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے مطلب اچھا ان کے پاس آنسرز نہیں ہوتے. اس لیے کہتے ہیں سوال کیوں کیا ہے. سوال کیوں کیا ہے کیونکہ خود انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوتا. خود انہوں نے تو پرابلم یہ آتی ہے کہ جب بچوں کو کوئی سنتا نہیں ہے نا پیرنٹس سن رہے ہیں نا ٹیچر سن رہے ہیں نا سوسائٹی سن رہی ہے تو وہ ایک ریبیلیس فیز میں بچے چلے جاتے ہیں. تو آپ کو بیسکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ پوری دنیا میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک ہی طرح ہے. تو بچے جیسے جیسے ایک ایج پہ آتے ہیں اب دیکھیں نا اپنے بال بھی عجیب کرنا چاہیں گے اپنی ڈریسنگ بھی وہ میرے دوست کر رہے ہیں تو مجھے لیٹسٹ چیز چاہیے. آپ کو کیسے ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ. آپ کو اپنے گھر کی ویلیوز کو بڑے پازیٹیو طریقے میں لے کے چلنا ہے. ان کو انکریج کرنا ہے اس کو بچے کو ایکسپلین کرنا ہے. اسکول میں اچھے ڈسکشنز ہونا بہت ضروری ہیں کہ آپ نے کرٹیسائز نہیں کرنا کہ بچے نے کیا کہا ہے. آپ نے اس کو بلکہ ڈسکس کرنا کہتے ہیں نا لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ لیٹس ہیو اے کنورسیشن. ٹرو. تو جب آپ اوپنلی ایکسپریس کرنے دیتے ہیں بچوں کو اور ایون اب میرے بیٹے مجھے کہتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا تو پہلے تو میں مدر موڈ میں جاتی ہوں پھر میں اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرتی ہوں اینڈ دین آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم. تو یہ آپ تو پروفیشنل ہیں آپ تو وہ سوچ لیتی ہیں اور بات کر لیتی ہیں بٹ سب مائیں ایسی نہیں ہیں. سب مائیں ایسی پرسنلی لے لیتے ہیں نا. تو ہم کو بڑے ٹیکٹفلی بچوں کو گائیڈ کرنا. آئیڈینٹی کرائسس اس لیے ہو رہا ہے کہ پہلے وہ سب کچھ ریجیکٹ کرتے ہیں. پھر انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا آپ نے اسمارٹ فونز دے دیں بچے کو 11-12 سال. ایک تو آپ نے اسکرین ٹائم دے دیا بیبیز کو. بالکل ایسے ہی ہے. پھر 12-13 سال کو آپ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھے رہو. اچھا پھر جب زیادہ چپ کر گیا آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے. پھر جب وہ بریک آؤٹ کر گیا تو آپ کو اس سے بھی مسئلہ ہے. تو یہاں تو جو ٹرانزیشن ہے فرام اڈلٹ ٹو نیکسٹ اڈلٹ آپ لوگ ابھی آپ کی جنریشن میں آپ نے بڑے چینجز دیکھنے. ہم تو بس دیکھ ہی رہے نا. ہم نے زیادہ ایکسپیرینس کرنے آپ نے تو یو آر گوئنگ ٹو بی لیونگ ود دیم. ڈاکٹر صاحبہ دو ڈفرینسز ہم دیکھتے ہیں جیسے شعیب نے کہا کہ آئیڈینٹی کرائسس ایک تو وہ ہوتا ہے کہ جو ہم ہیں ہم وہ دکھتے نہیں ہیں. یعنی بچہ جب تھوڑا سا میچور ہوتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے کہ میری اپیرنس تو لڑکوں والی ہے لیکن مجھے تو لڑکیوں والے شوق ہیں. میں بالی پہننا چاہتا ہوں میں لڑکیوں جیسے کپڑے نیل پینٹ میک اپ لمبے بال یہ سب کرنا چاہتا ہوں. اور ایک وہ شوق ہوتا ہے جو پیرنٹس اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر 4 بھائیوں میں ایک بہن رہتی ہے تو وہ بہن بھی بھائیوں جیسی ہو جاتی ہے یا پھر اگر ایک بھائی رہتا ہے بہنوں میں تو وہ بھی بہنوں جیسا ہو جاتا ہے. تو یہ 2-3 طریقے سے جو ہم دیکھتے ہیں چینجز آتے ہوئے اس میں سائیکولوجیکل فیکٹرز کتنے ہوتے ہیں اور ہمارے جو معاشرتی فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کتنا انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ارلی اسٹیج میں جیسے جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے اور آگے پیچھے زیادہ فیملی ممبرز نہ ہوں تو وہ یوزلی کہتا ہے میں آئی میں گئی میں نے کھایا کیونکہ مدر کے ساتھ زیادہ ٹائم ہوتا ہے. تو آپ کی لرننگ ہو رہی ہے نا بیسکلی آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے. یہ جب تھوڑا تھوڑا جب ذرا آگے جاتا ہے نا اب دیکھیں ایک بہن یا ایک بھائی کا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ میں ڈومیننٹ چیز کیا چل رہی ہے تو آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے. تو یا آپ ان کی طرح بھی ہو جاتے ہیں ان کی تھوڑی سی سوچ بھی ہوتی ہے آپ کی واقعی میں سوچ ان کی طرح ہو جاتی ہے کیونکہ ڈومیننٹ وہ ہے نا آپ ان کو دیکھ رہے ہیں نا کیسے وہ کر کیا رہے ہیں انوائرمنٹ ہی وہ ہے نا. تو اٹس دیکھیں ایک تو آپ جو بائی برتھ چیز ہے دوسری آپ کی انوائرمنٹ باقی چیزیں. ہم ایپیجینیٹکس کی بات کرتے ہیں نا تو ہم انوائرمنٹ شیپس یور بیہیویئر تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اب یہاں پہ ہمارے ہاں جو اسٹیریو ٹائپنگ ہے یا جینڈر اسٹیریو ٹائپنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں ہم نا رولز سے ہٹنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن میں آپ کو یہ اپرچونٹی لے کے بتاؤں گی ابھی پوری دنیا میں ایک جو چیز ہو رہی ہے نا
मुझे अभी पिछले दिनों पता चला कि अमेरिका में, जर्मनी में, सब कंट्रीज़ में आप जब एक पब्लिक गैदरिंग पे जाते हो तो आप कहते हो माय नेम इज़ दिस एंड आई आइडेंटिफाई बाय ही, शी, हर। और किसी और ने कहा मैं जब बोलता हूँ तो आई आइडेंटिफाई बाय ही, दे। मैं दे यानी कि मैं प्रोनाउंस चेंज हो गए। अब हमारे यहाँ देखें हम कितने लिमिटेड हैं अपनी नॉलेज में और एक्सपोजर में। फॉर मी दिस केम एज न्यूज़। For me, it is the news. It is. देखिए हम जो जेंडर डिस्फोरिया की बात करते हैं, जो ये चीज़ आपने कहा ना, हम क्या महसूस करते हैं, हम फीमेल हैं, हम आइडेंटिफाई करें फीमेल सा, तो बाकी दुनिया पूरी इस चीज़ को अब स्पेस देना शुरू कर दी कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। नहीं, दुनिया स्पेस दे, लेकिन मैं अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी देखूं, अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज की तरफ से भी देखूं, तो एक्सेप्टेंस तो नहीं है। क्योंकि हमारे मुल्क में बाउंड्री, ये जो चीज़ है ना कन्फॉर्मिटी, ये बहुत रिजिडली इम्पोज की जाती है। और पाकिस्तान में आप इस आइडेंटिटी क्राइसिस को ज़्यादा सीवियर पाएंगे। अच्छा। और इससे ब्रेकआउट पाएंगे क्योंकि अभी एक बैटल बन गई ना बिटवीन दोज हु आर वेरी रिलीजियसली ओरिएंटेड एंड बिटवीन दोज जिन्होंने यहाँ से डिफाइन किया। लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं, आपके कल्चर में बड़ी एम्बिग्यूटीज़ हैं। True. आप जैसे जैसे अपने डिफरेंट माशाल्लाह जितने हमारे प्रोविंसेस हैं, जैसे जैसे उनमें जाएंगे, एक्सेप्टेंस थी बहुत सारी चीज़ों की, हमने उनको खत्म कर दिया, दबा दिया इन द नेम ऑफ कन्फॉर्मिटी। आज मैं बड़ी अच्छी एक टॉक सुन रही थी कि उर्दू लैंग्वेज हमारी है तो बाकी लैंग्वेजेस हमारी भी हमारी आइडेंटिटी है। हमें उनको प्रमोट करना है ना, क्योंकि एक हमारी सेंचुरी उतना ही बचाना है। तो हमको डाइवर्सिटी इज द नेम ऑफ द गेम नाउ। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ और हम ज़रूर समझना चाहेंगे आपसे, चूँकि बात हम कर रहे हैं कि उन बच्चों की, यानी एक ऐसा लड़का जिसकी फॉर एग्जांपल अगर घर में सिर्फ माँ और बहन थी, और चूँकि माँ और बहन दोनों मेकअप करें, तो बच्चे ने कहा मैं तो मेकअप करूँगा, हील्स पहनूंगा, और वो पहन भी रहा है। मतलब छोटा सा बच्चा, लेकिन वो पहन रहा है और ही इज़ कंफर्टेबल इन डूइंग दैट, और पेरेंट्स भी नहीं रोक रहे, और बहन तो वो तो वैसे भी कह रहे चलो अच्छा है, अपने जैसा ही मामला हो गया। एट द सेम टाइम पेरेंट्स नहीं यार बच्चा बड़ा क्यूट है ना, बाल बड़े करो, पोनी भी कर दो, हेयर बैंड भी लगा दो, पेन भी लगा दो, कोई मसला। जो लड़की के साथ करना था, चूंकि शौक था लड़की को, तो उन्होंने कहा इसके साथ ये कर देते हैं। अब इसमें जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है, वो थ्रू आउट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के फेज में होती चली जा रही है। अब जब उसकी सोच बदली है, ज़ाहिर है उस इन्वायरमेंट की वजह से, आई एम श्योर कि उसके जो अपने हार्मोन्स हैं वो भी थोड़े डिस्टर्ब हुए होंगे, उसकी वजह से जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, आगे चलकर उसकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी मुतासिर नहीं होगी, उसकी अपनी लाइफ मुतासिर नहीं होगी। देखिए डेफिनेटली अब आप जिस चीज़ की बात करें ना, ये बड़ा एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। ठीक है, हम कहते हैं जो ये क्रॉस ड्रेसिंग की बात करते हैं ना, ये 2-3 साल की उम्र के बच्चों में ये चीज़ आ जाती है कि भाई ओके आई प्रेफर टू बी अ फीमेल और अ मेल। ये उस वक्त नहीं डायग्नोज होती, बट इट डेवलप्स बाय देन, एंड बाय द एज ऑफ 9 हम इसको फिर डायग्नोज करेंगे। अच्छा, कि अगर ये उस तरफ जा रहा है, जेंडर डिस्फोरिया की तरफ जा रहा है, कि आई एम नॉट, जेंडर तो देखना एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, मतलब एक बायोलॉजिकली आप मेल या फीमेल हैं, ठीक है, मगर हम जब जेंडर आइडेंटिटी के इश्यूज की बात करते हैं तो मैं फीमेल हूँ, लेकिन मैं मे बी मेल होना आइडेंटिफाई करूँ, तभी मैं प्रोनाउन यूज करूँगी हिम, हिज। जब मैं बोलूँगी नहीं मुझसे बात करें, मुझे हिम करके या ही करके एड्रेस करें, ठीक है। इसी तरह जब 9 ईयर्स तक ये चीज़ें ज़रा निकलना शुरू हो जाती हैं, और अगर आप इसकी अगर मेडिकल रीज़न है, फिर हम 12-14 साल पे मेडिकली डॉक्टर्स इसको फिर हेल्प आउट करते हैं, ऑपरेशन करना है या जो। चलिए, मेडिकल रीज़न अगर नहीं है, रीज़न वही है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, तो ऐसे मामले में क्या ये गलत हो रहा है? गलत क्या मतलब? जो बच्चों को नहीं रोका जा रहा, जो पेरेंट्स नहीं रोक रहे, 3-4 साल की उम्र में टीनेज फाइन, लेट हिम डू इट। अच्छा देखिए ना, ये आपकी बिलीफ पे आ रहा है ना, ये आपकी सोच पे आ रहा है, आपके माहौल पे आ रहा है। अगर हमारे जैसे एक बड़ी टिपिकल फैमिली है या एनवायरनमेंट है या कल्चर की, जी मेल हैज टू बी लाइक दिस एंड फीमेल हैज टू बी लाइक दिस, फिर तो ये इशू है। लेकिन अब आप देखेंगे, जैसे आपने कहा ना, चीजें चेंज हो रही हैं, एक्सेप्टेंस आ गई है, एक्सेप्टेंस आ गई है, तो वो कहते हैं अच्छा लेट इट बी द वे इट इज। ठीक है, मैरिड लाइफ पे तो डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, होगा, सही, बिकॉज अगर किसी चीज को भी आप एक्सट्रीम पे लेके जाएंगे तो फिर चीजों पे तो फर्क पड़ेगा ना। अच्छा, कोई भी खातून क्यों चाहेगी कि उसका हस्बैंड लड़कियों जैसा मेकअप करे या वो लड़कियों जैसा दिखना पसंद करता हो? मेकअप ना भी करे सलमा, फॉर एग्जांपल हमने बहुत सी शादियां टूटते हुए इस वजह से देखी, वो दोनों केसेस में या तो वो लड़का, उसकी सोच डिफरेंट थी, उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट थी, इवन
गर्ल्स के हवाले से भी आप बड़ा कॉमन आजकल है जी टॉम बॉय, कटिंग और स्टाइल और उसकी सारी ग्रूमिंग एंड एवरीथिंग, वो भी लड़का कहता है नहीं मुझे वो फील नहीं आती, तो फिर भी शादी टूट जाती है। तो इसका मतलब है ये मसला तो है, मसला तो है ना, क्योंकि जो भी अपने जो हमने जेंडर दिया हुआ है उसके साथ कुछ एसोसिएटेड चीज़ें ना कि ख्वातीन ऐसी होती हैं तो मेल्स ऐसे होते हैं। बट अभी आप ये देखिए, ये भी कहा जाता है ना औरतें मर्दनुमा औरतें, बट एक्चुअली हो क्या रहा है कि हम सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही कि औरतें तालीम हासिल कर रही हैं, उनको घर के लिए कमाना भी पड़ रहा है, मजबूरी है, उनकी कई दफ़ा चॉइस नहीं होती, दे हैव टू। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन उसमें भी ये कब हम चेंज कर पाएंगे कि अगर लड़की कमा रही है, सपोर्ट करे, तो वो कह रहे कि मैं बेटा बन गई हूँ, आप बेटी बन के कमाएं, आप बेटी बन के सपोर्ट करें, इसमें क्या मसला है? वेरी वेल सेड जोएब, आई रियली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि हम लोगों को एक तो बड़ा शौक है बहू को बेटी बनाना और ट्रीट उसको पता नहीं किस तरह करना कि देखिए ना, क्योंकि आप अपने बेटे को तो कभी छोड़ नहीं पाते और बहू को बेटी कह के जब क्रंच आता है तो आप उसको यूं निकालते। अभी भी खैर आज के माशरे में भी हम बड़े लोग ऐसे देखते हैं जो दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बेटा दे, और बाद में जब बेटे हो जाते हैं उसके बाद वो कहते हैं बेटा तो हमें पूछता नहीं, अल्लाह ने बेटी दी होती तो हमारी कदर करती। एनीवेज, एक तो अल्लाह ताला ने जैसा आपको बनाया, आपकी जिन्स का तयन कुदरती तौर पे होता है, लेकिन डॉक्टर साहिबा साइकोलॉजिकल फैक्टर एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल बनाया, आपकी शख्सियत मुकम्मल है, लेकिन उसके बावजूद आप जो हैं आप वो महसूस नहीं कर रहे। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आते कहाँ से? एक इंसान ऐसा क्यों महसूस करना शुरू करता है कि अगर वो अपेरेंटली एक आदमी है तो वो समझता है कि मैं एक औरत हूँ, मेरे शौक औरतों वाले हैं, और अगर एक औरत है तो वो साइकोलॉजिकली ये क्यों समझती है कि मैं दिखती तो औरत हूँ लेकिन मैं अंदर से एक आदमी हूँ? देखिए, ये एक तो आपके कोई अंदर एक फ्रस्ट्रेशन होती है, या एक कुदरती तौर पे ना आप में थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। दूसरी चीज़ एक और हमको देखनी है कि अभी ये ज़्यादा चीज़ें भी, इसलिए जो मेरा एक हम्बल सा ओपिनियन है, कोई और डिसएग्री करे, लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि हम इंटरेक्ट नहीं कर रहे, स्पेशली कोविड के बाद और उससे पहले, क्योंकि अंदर घरों में बच्चे भी बहुत ज़्यादा बैठ गए हैं, एक्सपोजर भी कम हो गया। तो इन अ वे आपका जो इंटरेक्शन की स्किल है ना, कोपिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, वो हम में नहीं आ रही। अब मैं यूथ में एक जो बड़ी डिस्टर्बिंग चीज़ देखती हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें करना नहीं चाहते। अब हमारे पेरेंट्स होते हैं नहीं फ़ोन उठाओ, ये करो, ये काम करो, क्यों, तो हमें पुश करते गए आहिस्ता आहिस्ता, लाइफ में हम पुश हो गए। अभी के बच्चों के पास ऑप्शन है क्या करना है क्या नहीं करना, एंड दे आर प्रेफरिंग कि हम ज़रा हट के रहें, ठीक है। तो जो रियलिटी को फेस करना है, लाइफ की प्रैक्टिकलिटीज़ में आना है, अभी आपके यूथ के लिए ना चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं पहले के टाइम से, और अब निस्बत देखना जो अच्छी पढ़ाई है, लिविंग स्टैंडर्ड्स बड़े डिफरेंट हो गए। 10-15 साल से पहले लाइट जाती थी तो हम अंधेरे में बैठते थे, मेरी अम्मी तो मटर चलवाती थी हमसे सर्दियों में, ठीक है। अब लाइट जाती जी फ़ौरन यूपीएस हम लगा लेते हैं, ठीक है। आप मोबाइल डेटा पे चले जाएं, आपका कुछ भी नहीं डिस्टर्ब होता ऐसे। तो लिहाजा जो अभी की सहूलियात हैं, अब बच्चों को बिजी भी रखना है, मोटिवेटेड भी रखना है, और मेरी पर्सनल बिलीफ है आपकी लाइफ में ना एक पर्पस होना चाहिए। ट्रू। अगर आप बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो टीनेजर्स को, बच्चों को ना एक लाइफ का मकसद ज़रूर देना चाहिए। हम लोग मकसद नहीं दे पा रहे, तो जो वैक्यूम बन रहा है ना, सलमा आपके साल की बताऊं कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस क्यों, फिर मैं अपने बारे में सोचती रहती हूँ। मैं फिर कहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो मकसद की बात की बहुत प्यारी थी। किस एज में बच्चों को ये समझाना चाहिए कि ज़िंदगी का एक मकसद है, पर्पस ऑफ लाइफ? किस एज में? आप जिस तरह अपब्रिंगिंग करते हैं ना बच्चों की, हम एक दो चीज़ें होती हैं, एक तो अच्छे नंबर लो, देखो वो देख रहे हैं तुमने कपड़े कैसे पहने हैं, वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा, तो हमने एक चीज़ दे दी सोशल एक्सट्रिंसिक वैल्यूज़ के भी, दुनिया क्या कहेगी। सही। तो हमने झूठ इसलिए तो नहीं बोलना कि कोई हमें पकड़ लेगा, हमने तो झूठ इसलिए नहीं बोलना है क्योंकि झूठ बोलना ही बुरी बात है। तो आपने जो भी बच्चों को, भाई तुमने पढ़ना है, मैं तो बड़ी कहती हूँ भाई तुमने पढ़ना है, तुम ही ने लाइफ में आगे जाना है। सही। तो तुम मेहनत करो, जितनी मेहनत करोगे उतना आगे जाओगे। अदरवाइज यू हैव टू हैव अ प्लान ए एंड यू हैव टू हैव अ प्लान बी। वेरी सिंपल। दैट्स वेरी गुड। डॉक्टर साहिबा, अगर हम किसी ऐसे इंसान को हेल्प करना चाहें जो इस आइडेंटिटी क्राइसिस को ख़त्म करना चाहता है, अगर एक इंसान अपेरेंटली कुछ और है और वो अपने आप को कुछ और समझता है और वो इस चीज़ से निकलना चाहता है, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये जो आपने की वर्ड यूज़ किया ना, निकलना चाहता है,
अभी इस बारे में आप देखें, हम साइकोलॉजिस्ट पे इंटरनेशनली एक बहुत हैवी हमारे ऊपर आया, क्योंकि जब से ये सारी मूवमेंट शुरू हुई ना, तो पहली चीज़ LGBT मूवमेंट पे और सारी उस पे, तो साइकोलॉजिस्ट को बड़ा स्ट्रिक्टली, क्योंकि हमारे एथिकल कंसर्न्स होते हैं ना, तो हम किसी प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते। पहले ज़माने में लोगों को कन्वर्ट किया गया था कि भी नहीं, आप गलत महसूस कर रहे हैं तो उनको चेंज करना गया। लेकिन इसमें चूँकि बायोलॉजिकल रीजंस भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो ओवर टाइम बड़ा स्ट्रिक्ट एक एथिकल बैरियर हमारे लिए है कि अनलेस समबडी वांट्स, आपकी जो अपनी चॉइस है ना, वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो मेरे पास अगर कोई भी आता है या कोई और साइकोलॉजिस्ट के पास आता है, तो मेरे ओपिनियंस, मेरी सोच, मैं नहीं उस पे इम्पोज। लेकिन देखिए कोई आ गया, इसका मतलब वो चाहता है, वो आपको स्टेट करेगा, आपका थेरेपी गोल। क्या काउंसलिंग से पॉसिबल है कि आप वो जो सोच रहे हैं उसको तब्दील कर सकें? फ़र्क पड़ता है। आपको अगर हम 100% नहीं भी कहें, लेकिन ये है कि आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी आती है, और आप उस सफ़र पे अकेले नहीं होते। इमोशनल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें साइकोलॉजिस्ट का ही रोल होता है या साइकियाट्रिस्ट का भी रोल आ जाता है? लेकिन साइकाइट्रिस्ट अनलेस अगर वो थेरेपी कर रहे हैं ना, तो वो फिर ठीक है, लेकिन अगर तो साइकाइट्रिस्ट बेसिकली मेडिसिन देते हैं। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, ठीक है, कि सिर्फ बातों से इलाज होगा या दवाई चाहिए? अगर डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, डैमेज बहुत ज़्यादा है, डैमेज, और एक होता है ना अंदरूनी कैफियत है कि मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, ना मुझसे नौकरी पे जाया जा रहा है, या मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, या पर्सनल लाइफ, ये 3 इंडिकेटर्स होते हैं। मैं हमेशा इन्हीं की बात करूंगी, पर्सनल लाइफ, ऑक्यूपेशनल एंड योर इंटरपर्सनल सोशल। तो जब ये इफेक्ट होना शुरू होते हैं ना सिवियरली, तो यूजुअली लोग खुद कहते हैं कि अब वी कांट हैंडल इट, तो हम थेरेपी देते हैं, तो हम सोशल स्किल्स देते हैं, हम कोपिंग स्किल्स देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा कंडीशन होती है तो हमको फिर कभी-कभी मेडिकल सपोर्ट देना पड़ता है। ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, ऑफ कोर्स। दैट डिपेंड्स ऑन द पेशेंट, एंड देन इट्स द साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन। फिर साइकियाट्रिस्ट उनके साथ डिस्कशन करके कहते हैं ओके ये ले लो, इतना अरसा ले लो। बिल्कुल ठीक है, टू सॉर्ट ऑफ हेल्प यू आउट ऑफ इट। परफेक्ट, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़ा ये एक सेंसिटिव सा ही मौजू था, हमने ज़रा कोशिश की कि थोड़ा समझें भी और समझाने की कोशिश भी करें, और ये बड़ा अहम है कि अगर ये इदराक हो जाए कि कहीं कहीं पर कोई गलती हुई है, वो चाहे पेरेंट्स को फील हो जाए, बच्चों के हवाले से बड़े बहन भाई को फील हो जाए, या इटसेल्फ आपको ये फील हो कि कुछ गड़बड़ हुई है और आपको उसे अब ठीक करना है, तो जब आपने ये सोच लिया कि ठीक करना, तो ठीक तो आप कर सकते हैं। जिंदगी के बहुत सारे मामलात इस तरह से हल हो सकते हैं। एनीवेज, अब बात कर लेते हैं अपने अगले टॉपिक से रिलेटेड। और जनाब, हमारा अगला टॉपिक है, बहुत सी फिल्म्स हम देखते हैं ईद पे रिलीज़ होती हैं। ईद का टाइम वैसे ख़ास तौर पे चूज़ किया जाता है, वैसे तो पूरा साल ही बनती रहती है, रिलीज़ होती रहती है। कुछ फिल्में हम देखते हैं सुपर हिट जा रही थी, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस करती हैं, और कुछ फिल्में हम देखते हैं बेचारी वो पिट जाती हैं, वो नहीं बिजनेस कर पाती। हम किसी मूवी को नहीं कहेंगे कि पिट गई है जी, कोई मूवी अगर आजकल लगी भी हुई है और अगर वो नहीं बिजनेस करे तब भी हम कहेंगे आप सिनेमा जाके मूवी देखें। लेकिन आज हमारा कोशिश ये है इस पर बात करने की, दिसंबर यानी ईयर एंड लास्ट मंथ चल रहा है, 2022 पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए कैसा रहा, कितनी मूवीज आई, मूवीज का बनना कितना अच्छा है, सिनेमा कितना हम रिवाइव कर पा रहे हैं। हमारी एक फिल्म जॉयलैंड कांस तक पहुंच जाती है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो जाती है, विच इज़ वेरी गुड। तो आज हम इस सारे मौजू पर बात करेंगे। फिल्म पीक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट उमैर अलवी ने हमें ज्वाइन किया। उमैर, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा उमैर, अगर आप सुन पा रहे हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, एक अहाता कीजिएगा, ओवरव्यू दीजिएगा हमें 2022 से मुताल्लिक कितनी मूवीज़ आई। हम अगर जनवरी से स्टार्ट करें, अब तक कितनी मूवीज़ आई, किस तरह की उन्होंने मार्केट कैप्चर की, फिर हम कुछ सवाल अदाकारी पर भी करेंगे जो उसमें ज़रा जिन्होंने रोल प्ले किया। देखिए, पिछले 5-6 साल से तो यही रहा है कि 20 से 25 फिल्में पाकिस्तान में आती हैं, और इस साल का भी ऐसे ही रेशियो रहा है। लेकिन इस साल बाकियों के मुकाबले में फिल्में ज़्यादा अच्छी आई हैं। तो आपने कमली देखी होगी, जवानी फिर नहीं आनी वालों की ने बनाई थी, लंदन नहीं जाऊंगा, फिर आपका कायदान जिंदाबाद थी जो नबील कुरैशी ने बनाई थी, फिर इस वक्त मौला जट जो है वो सिनेमाज में लगी हुई है और 2-3 महीने से लगी हुई है और अच्छी चल रही है। और पिछले हफ्ते जरार और टिच बटन रिलीज हुई थी और अभी 11वीं आई है, तो रेशियो तो वही है, लेकिन इस बार हम ज़्यादा अच्छी फिल्में बना रहे हैं। हमने पहली बार 200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड का बैरियर ब्रेक किया है, तो ये साल 2022 हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, 2022 तो बहुत अच्छा है, ये तो आपने बता दिया उमैर। हम देखते हैं जॉयलैंड और मौला जट, इसका रिस्पॉन्स हमें बहुत ही अच्छा मिला। हम पहले कहाँ पे लैग कर रहे थे और अगर अभी हम बहुत अच्छी मूवीज़ की तरफ जा रहे हैं, हमारा काम बेहतर हुआ है, हमने क्या चीज़ समझ ली है? हमने अपनी एक्टिंग पे फोकस किया है, स्क्रिप्ट पे किया है, या मार्केटिंग पे फोकस किया है हमने अभी?
ہم ایماندار ہو گئے ہیں, ہم نے اس پہ فوکس کیا, سیدھی سی بات ہے. یہ آپ نے کہا ہم ایماندار ہو گئے, اس کا مطلب سارے کے سارے ہو گئے, ایکٹرز بھی اور ڈائریکٹرز بھی اور رائٹرز بھی. دیکھیے بہت عرصے سے ہم جو تھے اسٹرگل کر رہے تھے پاکستان میں, 2013 سے جب سے وار آئی ہے کہ اچھی فلم بنائیں اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہی نا, پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو پریکٹس کے بعد جب ہم یہ ابھی 2022 میں آئے تو آپ نے دیکھا سرمد پھوسٹ نے کملی بنائی. کملی ہر آدمی کر کے ہم سیکھ گئے. بالکل. اور دیکھیے جوائے لینڈ بھی جو ہے گئی ہے انٹرنیشنلی, وہ بھی سائم صادق کی دوسری فلم تھی, اس سے پہلے وہ ایک کر چکے تھے جو شارٹ فلم تھی. تو وہی پریکٹس میکس پرفیکٹ والی بات تھی, وہی ہوا ہے ہمارے ساتھ. اور اب الحمدللہ ہم اس لیول پہ آ گئے کہ ہم انڈیا کو آنکھیں دکھا کے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہم نے تم سے زیادہ اچھی فلمیں بنائی ہیں اس سال. زبردست. عمیر, جوائے لینڈ پہ اگر ہم بات کریں, جوائے لینڈ ظاہر ہے سب سے پہلے جب ہیڈ لائنز بنائیں جوائے لینڈ نے تو وہ کانز فلم فیسٹیول کی وجہ سے بنائی, جیوری ایوارڈ بھی ملا, اسٹینڈنگ اوویشن بھی ملا. اس کے بعد جب آسکر نامینیٹ ہوئی تو وہ ذرا مینڈیٹری تھا کہ اس کو پاکستان میں نمائش کے لیے پیش کیا جائے, اور اس پہ پھر تھوڑا سا وقت لگ بھی گیا. یس, تھوڑا سا اس پہ ظاہر ہے اعتراض بھی آیا, جس کے بعد ظاہر ہے گورنمنٹ نے بڑا اچھا رول پلے کیا اور اس کی نمائش کی اجازت دی. کسی بھی مووی کے ساتھ ایسی کوئی چیز جب اٹیچ ہو جاتی ہے, تھوڑے رکھنے ڈالے جاتے ہیں, مووی زیادہ ہٹ ہو جاتی ہے. آل دو جوائے لینڈ پہلے بھی ہٹ تھی, یہ واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیے جوائے لینڈ جو ہے وہ جو ہمارے سنیما میں لگی ہوئی ہے وہ ایڈیٹڈ ورژن ہے. جو انسینسرڈ ورژن ہے, جو بالکل اوریجنل ورژن ہے, وہ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے. تو ہمیں کچھ کمی بیشیاں تو نظر آ رہی ہیں, کیونکہ ہم آپ فلم سے 2-3 کریٹیکل سینز کاٹ دیں تو سمجھ میں تو آئے گی نہیں. تو یہی ہے, ہمیں انتظار کرنا چاہیے اس کے پورے فارمیٹ کا کہ جب وہ کہیں کسی پلیٹ فارم پہ آتی ہے تو دیکھیں. جہاں تک آپ نے جو بات کی ہے اس کے ایشوز کی, تو دیکھیے ایشو تو یہ ہمیشہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ. پاکستان میں کتنی فلمیں ایسی آئی ہیں, آپ نے ورنہ آپ کو یاد ہوگی, اس وقت بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور مریم اورنگزیبی تھی جنہوں نے بیچ بچاؤ کرا کے ورنہ کو اوکے کیا تھا. تو یہ تو ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ اوریجنل مولا جٹ بھی جب آئی تھی 1980 میں, تب بھی یہی ہوا تھا کہ اس کو وائلنس کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے اس کو سپریس کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ ہماری ڈی این اے میں ہے کہ ہم جب کوئی فلم ریلیز کرتے ہیں تو ہمیں بیک آف دا مائنڈ تیار ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس پہ کوئی مسئلہ ہو جائے. لیکن یہ کہ وہ فلم نکل گئی ہے, ابھی آسکر کے لیے سبمٹ ہوئی ہے, ابھی نامینیٹ نہیں ہوئی ہے. نامینیٹ تو آسکر والے, جی ہاں, آسکر والے ابھی شارٹ لسٹ کریں گے, وہ شارٹ لسٹ کریں گے. ہاں, جب شارٹ لسٹ ہو جائے گی تو چانسز یہ ہیں کہ یہ فلم جو ہے جیت بھی سکتی ہے. اس لیے کہ دیکھیے ایک انشاءاللہ, کیونکہ دیکھیے ایک تو محنت کی ہے بہت ساری, کم بجٹ کی فلم ہے, عموماً کم بجٹ کی نہیں بنتی. اور کان میں جو فلم جا کے اس کو آسکر ایوارڈ ملتا ہے, کانز میں جو بھی ایوارڈ ملتا ہے, وہ آسکر والے اس کو پھر پریفرنس بھی دیتے ہیں. زبردست. سمیر, یہ تو ہم کامیابیوں کی بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم سکسیس کی بات کر رہے ہیں. ایک مولا جٹ بھی تو ہے نا, مولا جٹ بھی ہے, اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. لیکن میں یہ چاہتی کہ ہم ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کریں. ہماری وہ موویز وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم جو اچھا بزنس نہیں کر سکی, اس کے پیچھے کیا ریزنس تھی, وہاں ہم نے کس چیز میں لیک کیا؟ بہت ساری چیزوں میں لیک کیا. دیکھیے ایک تو ہم اس چیز میں لیک کرتے ہیں کہ ہم ایک ساتھ 4 فلمیں لے کے آ جاتے ہیں. تو عید پہ 4 فلمیں مینس 4,000 روپے پر پرسن اگر ایک آدمی دیکھنا چاہے, تو پھر وہ کرتا کیا ہے کہ وہ جا کے ایک آدمی ایک ہی فلم دیکھ لیتا ہے جا کے, جس کی وہ تعریف سن رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایشو ہے. دوسرا, ہمارے ٹکٹس بہت مہنگے ہیں. ہم 1,000 روپے کا ٹکٹ لے رہے ہیں, جبکہ سنیما تو میڈیم ہے, پراپر ان کا ماس کا میڈیم ہے نا, کلاس کا تو نہیں ہے. تو ہمارا ٹکٹ تو 500 کا ہونا چاہیے. تو یہ ایک پرابلم ہے. آپ نے دیکھا جب ڈاکٹر اسٹرینج آئی تھی عید الفطر پہ, تو اس کے ساتھ 4 پاکستانی فلمیں لگی ہوئی تھی. ان چاروں فلم میکرز کو یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہم ڈاکٹر اسٹرینج سے فائدہ اٹھائیں, نہ کہ ہم ڈاکٹر اسٹرینج سے نقصان اٹھائیں. تو انہوں نے 4 فلمیں ایک ساتھ لگائیں, اینڈ دے اونلی ون آف دیم ڈیڈ ویل. تو یہی چیز ہم نے آپ کا عید الاضحیٰ پہ بھی کی کہ ہم نے 3 فلمیں لگائیں, جس میں ایک فلم فلاپ ہوئی, باقی 2 چل گئیں. تو ہمیں سوچنا پڑے گا نا, ہمیں ہوم ورک کرنا پڑے گا پہلے کہ کس طرح کام ہوتا ہے. اگر ہم 52 ہفتے ہیں پورے سال کے اندر, تو ہم 52 ہفتوں کو 26 فلمیں میں ڈیوائڈ کر دیں, ہر 2 ہفتے بعد فلم لے کے آئیں. لوگ خود بخود دیکھیں گے. لوگوں کے پاس, لوگوں کو دیکھنے کا شوق ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جا کے سپورٹ کریں. لیکن یہ آپ سر پہ بندوق رکھ کے تو نہیں کہہ دیتے نا کسی کو کہ آپ سپورٹ کریں جا کے. عمیر, ایک اور مووی ٹچ بٹن اگر اس کی ہم بات کریں, اس میں جس طرح اس کی مارکیٹنگ کیمپین بھی ہم نے دیکھی, اور اس میں if I'm not wrong تو جس طرح فرحان سعید عروہ کو ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں, اس پہ ظاہر ہے کافی کلپس بھی نکلتے ہیں, چونکہ ظاہر ان کی پرسنل لائف کو لے کے بڑے سوال لوگ اٹھاتے ہیں. تو وہ جب اکٹھے ہوں تو پھر بھی لوگ اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور چونکہ اسی کے حوالے سے وہ ٹچ بٹن سے متعلق کی بات کرتے ہیں. ایون سونیا حسین سے متعلق بہت سی چیزیں پھر جوڑی جاتی ہیں کہ انہوں نے یہ کامنٹ کر دیا, انہوں نے یہ بات کر دی ہے. یہ ساری چیزوں نے بھی ٹچ بٹن کو فائدہ تو نہیں پہنچایا, ٹچ بٹن اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آئی. دیکھیے نیگیٹو پبلسٹی بھی جو ہوتی ہے وہ پبلسٹی تو ہوتی ہے.
تو ٹچ بٹن جو ہے اس کو نقصان اس لیے نہیں ہوا ہے کہ اس کی کنٹروورسیز ہیں. ٹچ بٹن کو نقصان اس لیے ہوا ہے کہ وہ جس زمانے میں ریلیز ہوئی ہے ورلڈ کپ فٹ بال کے زمانے میں. اب فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں ایسٹیمیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی آبادی 8 بلین ہے, فیفا 5 بلین لوگ دیکھیں گے. تو اب ہر آدمی جو ہے وہ جا کے سنیما میں تو نہیں دیکھے گا نا. اور دیکھیے آپ لوگوں کو بمبارڈ نہیں کر سکتے, آپ ان کو پش نہیں کر سکتے آپ سنیما جا کے دیکھیں. آپ آرام سے ایسے وقت ریلیز کرتے ہیں نا فلم جب لوگ جو ہیں وہ فارغ ہوں, ان کے پاس کوئی آپشن نہ ہو. اب زرار اور ٹچ بٹن ایک ساتھ آئیں دونوں, ٹھیک ہے, اور آلریڈی مولا جٹ لگی ہوئی اور 11ویں آج ریلیز ہو رہی ہے. تو آپ ایک طرح سے اتنی ساری فلمیں دیں گے تو سنیما والے آپ کے شوز کم کریں گے. جو فلم چل رہی ہوگی, ہمارے پاس سینماز کافی ہیں تمام شہروں میں, ہم ایک فلم کو جتنا پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کیا سینماز کی تعداد کافی ہے ہمارے پاس؟ دیکھیے ہمارے پاس ایک صاحب نے مجھ سے, ایک دوست ہیں باہر پاکستان سے, انہوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ پاکستان میں کتنے سینماز ہیں. میں نے کہا کہ 142 اسکرینیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں ابھی میں کراچی کی بات نہیں کر رہا, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا میں آپ کو پورے پاکستان کا بتا رہا ہوں. تو ہمارے پاس تو 1000 سینما ہونے چاہیے. آپ جس طرح لاہور میں سینماز ہیں کہ ہر تھوڑی دور پہ ایک سنیما ہے, اس طرح پورے پاکستان میں ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ سنیما ایک انویسٹمنٹ مانگتا ہے. سنیما پہ جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کو بہت ہی ڈیلیڈ آپ کا فائنینشیل جو ہے گین ہوتا ہے. تو ہمیں سنیماز کی سخت ضرورت ہے. انویسٹ کرتے ہیں سینما میں عمیر, کیا ان کو کوئی رسک فیل ہوتا ہے اس میں, یا کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کو روکتے ہیں؟ بالکل, دیکھیے آپ پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمارے پاس, آپ کو یاد ہوگا 1990s کے اندر فلم امریکہ میں ریلیز ہوتی تھی, پاکستان میں ہفتوں بعد آتی تھی. پھر ہم اچانک دنیا کے قریب آگے کے سیم ڈے ریلیز میں ہو گئے. لیکن سیم ڈے ریلیز کے بعد آپشنز اب ہو گئے نا. پہلے لوگ فلم کا ویٹ کرتے تھے, لگتی تھی سنیما میں چلے جاتے تھے. اب آپ کے پاس نیٹ فلکس موجود ہے, اب آپ کے پاس امیزون موجود ہے, آپ کے پاس سارے OTT پلیٹ فارمز موجود ہیں. اب سنیما سیکنڈری ہو چکا ہے. 1000 روپے میں آپ نیٹ فلکس کا پورا مہینے کا اکاؤنٹ لے لیتے ہیں, تو 1000 روپے میں آپ ایک فلم کا ٹکٹ ہے, اور وہ بھی پتہ نہیں کہ فلم اچھی ہو کہ بری. تو مسئلے تو ہیں, ہمیں سنیما والوں کو ہی سوچنا ہوگا نا کہ ہمیں لوگوں کو کیسے بلانے. سنیما از نو مور ناٹ اے لگژری. زیادہ سینماز ہوں اور اس کی ٹکٹ کم ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جا سکیں. اس میں ٹائمنگ بہت اہم ہے. عید پہ 4 موویز نہ ریلیز کی جائیں, ایسے وقت نہ ریلیز کریں جب لوگ نہ دیکھنا چاہ رہے ہیں, چھٹیوں کا ٹائم ہو, یا ایسا کوئی ٹائم پک کرنا چاہیے. لاسٹلی عمیر یہ ضرور بتائیے گا, اب جو جوائنٹ وینچرز بھی ہو رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ایکٹرز ہیں, انٹرنیشنل پروڈکشن ٹیمز ہیں, دبئی میں ہم دیکھتے ہیں فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت, اور کتنا فائدہ ہو رہا ہے پاکستانی فلم انڈسٹری کو؟ بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے 1980s میں بھی ہم نے جوائنٹ وینچرز بہت سارے کیے ہیں, نیپال کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ. ان کے ایکٹرز نے ہماری فلموں میں کام کیا, ہمارے ایکٹرز ان کی فلموں میں کام کر کے آئے. تو اس سے بہت فائدہ ہوا تھا. جو ہم 80s میں سسٹین کیے ہیں وہ اسی وجہ سے سسٹین کیا ہے نا ہم نے, کہ ہم ان کے ساتھ فلم کر رہے ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہم کو مل رہا ہے, ہمارا ایکسپیرینس ان سے شیئر ہو رہا ہے. 11ویں جو ابھی جیسے آج ریلیز ہوئی ہے فلم, تو وہ دبئی کی جو ہے ایک طرح سے پہلی اردو ہندی فلم ہے. تو اس سے بالکل ہوگا, اس لیے کہ اس کا جو کرو ہے سارا وہ ہے جو بالی ووڈ میں کام کر رہا ہے. تو ہمارے پاس ان سے سیکھنے کو ملے گا. پلس ہمارے ایکٹرز کم نہیں ہیں کہیں سے بھی, تو وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ ان کو ایک ایسے لوگ مل رہے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کام نہیں کیا ہے, ان کے ٹینٹرمز نہیں ہیں, جو طریقے سے کام کرتے ہیں, فل پروفیشنل. تو یقیناً فائدہ ہوگا, اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی اور فلمیں بنائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو ڈائیورس جو ہے ٹاپکس ملیں. ایک جو ہم جس میں پھنسے ہوئے ہیں فلموں کے جنگل میں, اس سے باہر نکلیں اور ایسی فلمیں بنائیں نا جو الگ الگ ہوں, ہر ٹاپک کی ہوں, جانرا کی ہوں, ایکشن ہو, تھرلر ہو, کامیڈی ہو, رومانس ہو, رام کام ہو, سب کچھ ہو. تو ہمیں تو وہ سب چاہیے. بالکل ٹھیک ہے عمیر, بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے اور 2022 کی جو فلمز ہیں اس سے متعلق ہم سے بات کر رہے تھے, اور بڑا اچھا سال اچھا رہا ہے, چیزیں بہتری کی طرف گامزن ہیں. اور بڑی اچھی ٹپس بھی دی ہیں انہوں نے. اب یہ فلم ریلیز کرنے والے اگر عمیر بھائی کو فالو کریں تو چیزیں بہتری کی طرف واقعی نظر آئیں گی, بیکاز ظاہر ہے ہی ایبسلیٹلی رائٹلی سیڈ کہ اگر عید پہ 4 موویز ریلیز ہو جائیں گے تو ظاہر ہے پھر, اور ٹکٹ کے پیسے کم ہونے چاہیے, سینماز میں لوگوں کو انویسٹ کرنا چاہیے. تو یہ ساری ایسی باتیں جو پہلے میرے بھی شاید مائنڈ میں نہیں تھی. چلے ٹھیک ہے, چلے اپنے آخری موضوع کی طرف کوئکلی بڑھ جاتے ہیں. اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وراثتی حق سے جڑا, خواتین کے وراثتی حق سے جڑا, جس پہ ہم جنرلی یہی دیکھتے آئے نا, بہنیں اپنا حق بھائیوں کو معاف کر دیتی ہیں, یا کہتی ہیں پیار میں یا محبت میں, یا ان کو شاید معلوم ہوتا ہے کہ ملنا تو ہے نہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو معاف ہی کر دیتے ہیں. ایون بھائی بھی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ بہن حق مانگ لے گی. تو یہ جو سارا معاملہ, اس پہ پاکستان میں تو قانون سازی ہوئی بھی ہے, اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے, اور یہ انکریج بھی کیا جاتا ہے کہ نہیں. مزے کی بات یہ ہے شعیب کہ ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, مذہب بھی اجازت دیتا ہے, اس کے باوجود ہماری جو معاشرتی بانڈنگز ہیں, یہ جو ہمارا برادری سسٹم ہے, یہ ایسے خواتین کو انفلوئنس کرتا ہے
کہ آپ اپنی ساری جائیداد بھائیوں کے نام کریں. بالکل ایسا ہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں مذہبی اسکالر مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. سر آپ نے چیزیں بہتری کی طرف جاتے دیکھی ہیں اس دور میں کہ اب واقعی اس طرح کے مسائل نہیں رہے خواتین کو اپنا وراثتی حق لینے کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی سچویشن ویسی ہی ہے؟ دیکھیے جی, میں آپ کو عرض کروں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جو میل ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے, اور اس میں خواتین کو جو اپنے حقوق ہیں وہ صحیح طور پر نہیں دیے جا رہے. بطور خاص جو وراثت کا ٹاپک ہے اور وراثت کے موضوع کے حوالے سے میں اگر عرض کروں تو خواتین کو حق وراثت سے بالکل محروم رکھا جا رہا ہے. بہت کم فیملیز ایسی ہیں جہاں پہ ان کو جو ہے وہ پورا حق دیا جاتا ہے. بعض اوقات تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے جہیز میں جو چیزیں تیار کی ہیں وہ بس کافی ہیں, ہم نے آپ کو جو ایجوکیشن دی ہے وہ کافی ہے. تو کیا سوال یہ ہوتا ہے بیٹے کو ایجوکیشن نہیں دی, ان کی شادی پر جو ہے وہ خرچ نہیں کیا. یہ ہماری اینکر جو ہے وہ فرما رہی تھیں کہ اجازت دی ہے اسلام نے اجازت نہیں دی, اسلام نے حکم دیا ہے. خود قرآن مجید سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر, کہ مردوں کے لیے بھی جو ہے جو ان کے عزیز و اقارب اور ان کے والدین جو چھوڑ کے جا رہے ہیں وراثت ان میں حق ہے, عورتوں کے لیے بھی حق ہے برابر کا. آپ دیکھیں یہاں پہ میں عرض کروں کہ اس آیہ مبارکہ میں دونوں کا ذکر کیا, فرمایا مما قل منہ او کثر, اگر کم ہے تو تب بھی اس کا بنتا ہے تو اس کو دینا چاہیے, اگر زیادہ بنتا ہے تو تب بھی اس کو جو ہے وہ دینا چاہیے. یہ معافی تلافی کی بات جو ہے وہ اسلام نہیں کرتا. جب ایک حق ہے آپ اس کو حق وہ دیں, اس کے بعد اگر وہ حق آپ کو دوبارہ واپس کر دے تو یہ دوسری چیز ہے. لیکن قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ ہم ضرور جو ہے وہ دینا چاہیے, چاہے وہ یعنی ایسی وراثت ہے جو منقولہ ہے یا غیر منقولہ ہے, یعنی جو ٹرانسفریبل ہے یا نہیں ہے, تو وہ آپ کو جو ہے وہ دینا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے, اور حکم کی تعمیل جو ہے وہ اس وقت ہی ہوگی کہ جب آپ مرد کو اس کو اپنا حق دیں گے, عورت کو جو ہے وہ اس کو اپنا حق دیں گے. اسلام ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے کہ جس نے وراثت کے معاملے میں خواتین کو پریارٹی دی ہے مردوں پر. اچھا ہاں جی, میں آپ کو عرض کروں, دیکھیں جب ہم وراثت کی تقسیم کسی بھی میت کی وراثت کی تقسیم کرتے ہیں تو ایک مرد جو ہے بحیثیت مرد جو ہے وہ 8 جو ہے وہ قسموں میں ہم اس کو شامل کرتے ہیں کہ اس کی 8 قسمیں بنتی ہیں. وہ 8 حیثیتوں سے یعنی میت کی وراثت میں حقدار ہو سکتا ہے, جبکہ خواتین جو ہے وہ 12 حیثیتوں سے جو ہے وہ میت کی وراثت میں جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہیں. یعنی مختلف حیثیتیں ہیں, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, دادی ہے, نانی ہے, یہ یعنی رشتہ خالائیں ہیں, یہ کسی کی نہ کسی سطح پر جو ہے وہ جا کر وراثت میں حقدار قرار پاتی ہیں. چاہے جائے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو نہ دیں, چاہے جائے کہ ہم اپنی سگی بہنوں کو جو ہے وہ نہ دیں. تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا کیٹیگوریکلی اور واضح طور پر جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے. اور بطور خاص دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہم خواتین پر, اپنی بچیوں پر, اپنی بہنوں پر جو ہے وہ احسان نہیں کر رہے, یہ اللہ کا حکم ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں, جس گھر میں میں پیدا ہوا ہوں, اسی گھر میں میری بہن جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے, اسی گھر میں آپ کی بہنیں سب کی پیدا ہوئی ہے. تو جس والدین کی میں اولاد ہوں تو میری بہنیں بھی اس کی ہی اولاد ہیں, تو مجھے ملنا چاہیے, تو اس کو کیوں نہیں جو ہے وہ ملنا چاہیے. ایک ویڈیو بھی ہے مفتی صاحب, ہم ضرور چاہیں گے پروڈیوسر صاحب اگر آپ وہ ویڈیو دکھا سکیں جس کا ہم حوالہ دینا چاہ رہے تھے کہ ایک ٹویٹ میں ذرا وہ ویڈیو ہے بیسیکلی جس میں ایک لڑکی ہے اور وہ انسسٹ کرتی ہے کہ وہ میت کے ساتھ اس کے بھائی کے انتقال, اور کہتے ہیں میں ضرور جاؤں گی قبرستان. تو وہ جا کے جب تدفین ہو جاتی ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرنا, اس نے میرا حق کھایا تھا. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پر یقین جانے میں اور سلمان ڈسکس کرتے ہیں, ہم نے کہا کہ ہم پتہ نہیں کس طرح یہ واقعہ نریٹ بھی کر پائیں گے کہ یوں تو جب کوئی چلا گیا تو ہم سب کو معاف کر دینا چاہیے, لیکن ظاہر نہ جانے اس لڑکی پہ کیا گزری, کیا اس نے بیئر کیا کہ اس نے یہ دعا اپنے بھائی کے الفاظ یہ تھے ایگزیکٹلی کہ 30 سال تک مجھے وراثت کے حق سے محروم رکھا. اس پر ضرور چاہیں گے سب کامنٹ کیجئے گا, یہ جو اس لیول پر آ کے ظاہر ہے اس نے دیکھیں جس شخص کو, فرد کو, عورت کو, مرد کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا تو وہ مظلوم ہے.
ٹھیک ہے نا جی، اس کے پاس جو ہے وہ اگر کروڑوں کی وراثت بھی کیوں نہیں موجود، لیکن اگر کوئی اس کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہے تو وہ حق مارنے والا ظالم ہے، اور جس کا حق مارا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے۔ اس وجہ سے اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ وہ خاتون جو کہہ رہی ہے کہ مجھے 30 سال سے میرے حق سے محروم رکھا گیا، یعنی 30 سال سے اس پر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی جو بد دعا ہے اس سے بچا کرو، کہ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ اللہ اور اس کے بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، براہ راست وہ بارگاہ رب العلا میں جاتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ سبحانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں، میں ظلم نہیں کرتا اور میں ظالم کا ساتھ بھی نہیں دیتا، بلکہ میں مظلوم کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ کیا وراثت کی منتقلی کا کوئی وقت مقرر ہے؟ دیکھیں جی، وراثت کی منتقلی اسی وقت ہو جانی چاہیے جس وقت کوئی میت اس دنیا سے جو ہے نا وہ فوت ہوا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کی تجہیز و تکفین ہو گئی ہے، تجہیز و تکفین کے بعد جو ہے پھر اس کے جو قرضے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اسی کی وراثت سے اس کا قرض اتارا جائے گا تجہیز و تکفین کے بعد۔ پھر اس کی اگر کوئی وصیت ہے تو 1/3 سے وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور پھر ایٹ دا سپاٹ جو ہے اس کی 1/3 سے کیا مراد سر؟ یعنی اس کی وراثت کے 3 حصے بنائے جائیں گے، تو اس کی وراثت میں سے ایک حصہ جو ہے وہ وصیت کا جائے گا اگر پہنچتی ہے، تو اگر تھوڑی وصیت ہے تو پھر وہ اس میں سے بھی اور سر اگر ایک زمین کا ایک حصہ ہے اور وہ بہت سارے لوگوں میں تقسیم ہونا ہے، سب کی کنسنسس ضروری ہے؟ میں ذرا وہ تھوڑا سا ریلیٹ کر دوں، پھر میں اس کی طرف آتا ہوں کہ 1/3 سے اس کی وصیت جو ہے وہ پوری ہو گئی، اگر یعنی بڑھتی ہے تو پھر نہیں، 1/3 سے ہی اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ باقی جو اس کی پراپرٹی ہے وہ ایٹ دا سپاٹ جو ہے وہ یعنی کی جانی چاہیے، تقسیم کی جانی چاہیے، 1 منٹ کے لیے بھی اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور وراثت میں جو ہے وہ بینک بیلنسز آتے ہیں، وراثت میں جو ہے پلاٹس آتے ہیں، وراثت میں جو ہے وہ زرعی زمینیں آتی ہیں، غیر زرعی زمینیں آتی ہیں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ پراپر طریقے سے پورا قرآن و سنت میں اس کا نظام موجود ہے، اور بحیثیت مسلمان ہمارے پاس پورا سسٹم موجود ہے اس کو تقسیم کرنے کا۔ اس وجہ سے ذرا برابر بھی جو ہے وہ دیر نہیں کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائی کی وراثت کو قابو کر کے جو ہے وہ اس میں سے کوئی کھائے گا، اس میں سے کوئی زرعی زمین ہے تو اس میں سے کھائے گا، یا اس کا کوئی کرایہ لے گا، تو وہ یوں سمجھے کہ وہ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ جی، یعنی فار ایگزامپل سر انتقال کے بعد اگر 4-5 بہن بھائی ہوں اور ایک ہی بھائی اس پہ قابض ہو، یا قابض کا لفظ استعمال نہیں کرتے، وہ استعمال کر، وہ گھر ہے، وہ زمین ہے، وہ بینک بیلنس کچھ بھی ہے، تو وہ حرام کھا رہا ہے۔ جی بالکل، ڈیفینیٹلی وہ کسی کا حق کھا رہا ہے۔ اب اس کا حق نہیں ہے، اس کا چاہے جتنا بہن بھائی کچھ نہ بھی کہ تب بھی حرام کھا رہا ہے۔ بالکل نامناسب کر رہا ہے، الا یہ کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں تم اسے استعمال کر سکتے ہو، پراپرٹی تو ہماری ہوگی لیکن اگر تم چاہو تو اس کو استعمال کر سکتے ہو، لیکن بہرحال جب بھی وہ بیچی جائے گی اس میں حق ملے گا، اس میں اس کا حق جو ہے وہ ملے گا۔ اب وہ حق ریورٹ کرتے ہیں، دوبارہ دے دیتے ہیں اس کو، وہ ان کی اپنی ثوابدید ہے، لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو سیل آؤٹ کرے، اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرے، نہیں، وہ برابر کے تمام بہن بھائی شریک ہیں، اور ان کو ہر مشورے میں جو ہے وہ شامل کیا جانا ضروری ہے۔ سر اگر 5 یا 4 بھائیوں کا حصہ ہے، ان میں سے ایک بھائی صرف چاہتا ہے کہ یہ سب تقسیم ہو جائے، مجھے میرا حصہ مل جائے، باقی نہیں چاہتے، تو کیا سب کا کنسنسس ضروری ہے تقسیم کے وقت؟ دیکھیں جی بالکل ضروری ہے، کنسنسس تو بہت زیادہ ضروری ہے۔ کنسنسس جب تک نہیں ہوتا اس وقت تک معاملات نہیں ہے۔ اب اگر جو ہے وہ جو چاہتا ہے اس کو تو ان کا حق اس کا ملنا چاہیے نا، اس کو تو نہیں روکنا چاہیے، اس کو تو بیٹ کو ایٹ ونس جو ہے وہ حق ملنا چاہیے۔ جو نہیں چاہتے اور چاہتے ہیں کہ اس کے دوسرے کے پاس رہے، تو میں یعنی ایک اپنا حق جو ہے وہ کسی کو دیتا ہے تو اس کو تو روکا نہیں جا سکتا، لیکن تقسیم جو ہے وہ ضروری ہے۔ تقسیم کے بعد پھر یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ اب جن کو مطلب ڈیلیور کر دیے جانے چاہیے، بہنوں کو بھی حصے اور بھائیوں کو بھی حصے ڈیلیور کر دیں، اس کے بعد اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حصہ تمہارے پاس رہے گا تو یہ ایک دوسری بات ہے۔ ایک بار دینا ضرور ہے، تقسیم ضرور کرنا ہے، تقسیم ضروری ہے، اور اس پر جو ہے وہ یعنی حکومتیں ہماری جو ہے اور خصوصاً صدر پاکستان نے
اپنے ٹینور میں بہت زیادہ اچھا جو ہے وہ کیا ہے، بلکہ بعض جگہوں پر تو انہوں نے بطور خاص موضوع کے طور پر جو ہے لیا اور بڑا کین انٹرسٹ لیا صدر پاکستان نے اس حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو اس معاملے میں بہت زیادہ دلچسپی لینی چاہیے۔ یہ جو ایک ظلم کی جو سلسلے چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری ٹریڈیشنز کو، ہماری تعلیمات کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور قرآن مجید نے اور سنت رسول نے جو ہمیں حق دیا ہے اس حق کو جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ تمام حکومتیں، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو، آنے والی حکومتیں ہوں، جو بھی ہوں، ان کو ان روایات کے احیاء کے لیے کام ضرور اور اس میں کرنا آپ کو چاہیے۔ لگتا ہے سر کہ کریکولم میں بھی یہ چیزیں ڈالنا بہت اہم ہو چکا ہے، تاکہ پہلے سے جو آپ کی تعلیم ہے اس میں بھی چیزیں ہوں، تاکہ ایک بچے کو پہلے دن سے معلوم ہو کہ مجھے حق دینا ہے جس کا بھی حق ہے میری فیملی میں۔ دیکھیں بڑی اہم بات آپ نے کی ہے، کریکولم میں یہ چیز بہت ضروری ہے۔ دیکھیں جو ہے نا وہ یعنی علم کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک علم الفرائض ہم کہتے ہیں اور ایک علم میراث ہم کہتے ہیں۔ وراثت کی جو معلومات ہیں وہ بنیادی طور پر سب کو حاصل ہونی چاہیے، بچوں کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو حاصل ہونی چاہیے، بچیوں کو حاصل ہونی چاہیے، تاکہ وہ اپنا حق جو ہے وہ کلیم کرنے میں ان کے لیے آسانی ہو، اور پھر ان کو پتہ ہو کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے یا حق نہیں بنتا، تاکہ کلیشز جو ہے وہ کم سے کم ہوں۔ یہ جب ایجوکیشن آتی ہے تو پھر کلیشز جو ہے وہ کم سے کم ہوتے ہیں۔ تو یعنی اگر کریکولم میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، اور ہمارے جو ہے وہ بر صغیر میں یہی رہا ہے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ہمارے نصاب تعلیم کا جو ہے علم میراث حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو ہے وہ یہ موجود نہیں ہے۔ یہ ارباب اقتدار کو جو ہے نا وہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو جو ہمارے کریکولم میں جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی۔ بہت شکریہ سر، نہیں واقعی بڑا اہم بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک طرف حکومت کا رول ہے، اداروں کا رول ہے، قانون سازی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں اپنی اویئرنیس پر بھی کام کرنا ہے۔ اویئرنیس کے لیے ظاہر ہے ایک ٹول ہے ہمارا ایجوکیشن، کریکولم۔ بہت شکریہ مفتی صاحب ساتھ موجود تھے آپ اس اہم دن پر۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، چونکہ ظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں سلمہ کہ نہیں دیا جاتا حق، یا فور دیٹ میٹر سوچا بھی نہیں جاتا نا، اس کو غلط بھی سمجھا نہیں جاتا۔ جب مفتی صاحب نے مجھے ایک بات کہی نا کہ وہ بھائی یا جو بھی شخص اس وقت ہمیں سن بھی رہا ہو کہ اگر آپ کسی ایسے جگہ پر موجود ہیں، کوئی ایسے مال آپ کے پاس ہے جس پر آپ کے بہن بھائیوں کا یا آپ کے خاندان میں دیگر جو افراد ہیں ان کا حق ہے، آپ وہ حق نہیں دیتے تو پھر آپ حرام کھا رہے ہیں۔ یعنی آپ کے اور ہمارے ہاں یہ ایسی برائی ہے جس کو برائی سمجھا نہیں جاتا، بالکل لوگ کنسیڈر ہی نہیں کیوں ہے؟ کرتے، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اینیویز پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کر رہے ہیں، ملاقات آپ سے ہم کریں گے انشاءاللہ منڈے کو، لیکن پروگرام میں اس سیگمنٹ کا جو اختتام ہے وہ قاری عبدالباسط صاحب ایک خوبصورت کلام پیش کریں گے، جوائن کر چکے ہیں سر۔ السلام علیکم، پلیز کلام پیش کیجیے گا۔ شکریہ۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کھلا ہوا ہے کریم کا در، برے خزانے لٹا رہے ہیں، بھرے خزانے لٹا رہے ہیں، فلک کا سینہ دھمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، فلک کا سینہ دمک رہا ہے، زمین کا گلشن مہک رہا ہے، چھڑے ہے صلی اللہ کے نغمے، حضور
تشریف لا رہے ہیں، چھڑے ہیں صلی علی کے نغمے، حضور تشریف لا رہے ہیں، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا، نہ ایسا در یتیم دیکھا، زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں، بروز محشر